اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. درود شریف پڑھ سوں برکت تھی سی. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه عدد كل معلوم لك دائما أبدا. وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائکۃ المقربین وعلى جمیع عباد اللہ الصالحین. الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ. وَقَالَ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. وقال تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. محمد از تمی خواہم خدا رام خدایا از تو عشق مصطفیٰ رام. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین. اسلام ما محبت آل محمد است. واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں، اللہ تعالیٰ سب حضرات دی مبارک محفل دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے. تساں حضرات دے شہر لارن دی جامع مسجد الفردوس دے اندر ماہانہ درس قرآن دا انتظام ہے. اج اتفاق نال انگریزی سال دا پہلا نوار ہے 1 جنوری 2022 اور حسب ترتیب مہینے دا بھی پہلا نوار ہے. این نوار درس دا انتظام ہوندے. محترم جناب حاجی عبدالعزیز صاحب مدظ اللہ العالی انتظام فرمیندن. انہیں دے نال باقی احباب حاجی غلام شبیر صاحب مدظ اللہ العالی، باقی عزیزان، انہیں دے خاندان دے بزرگ، اللہ تعالیٰ سب دا جذبہ منظور تے مقبول فرماوے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں غالباً گزشتہ تو پیوستہ درس حاضر تھیا ہمیں اور اے معروضات پیش کی تھی ہمیں کہ دین اسلام دی ساری بنیاد او پیغمبر علیہ السلام دے اتے ہے اور نبی علیہ السلام دے حوالے نال اے گال بڑی اہم ہے کہ آپ اللہ دے پیغمبرن معصومن اور دین دے حوالے نال کوئی گال آپ و بیان نہیں فرمے دے جو اللہ دی وحی آندی ہے نبی او دسیں دے. اور اے گال تھوڑی وضاحت نال عرض کر گیا ہمیں اگر تو کو یاد ہوئے یا جڑے احباب شریک ہن کہ انسان دے پاس جتنے قسم دے علم آندن اور انہیں دے جتنے ذرائع ہیں وہ ذرائع انتہائی کمزور اور محدود ہیں. دین دے حوالے نال مضبوط ذریعہ اللہ دی وحی ہے. وحی دے ذریعے اللہ نے دین اتارے اور اپنے پیغمبر دے اتارے تو ساکوں عقیدے دا پتہ اور عمل دا پتہ اور جائز ناجائز دا پتہ اور حلال حرام دا پتہ نہیں لگ سکدا سوا
دین دی ہدایت، نبی علیہ السلام دی وضاحت، شریعت دی تعلیمات دے، جب تک اساں انہوں تے اعتماد نہ کرے سوں سا کوئی چیزاں نہ مل سن۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، واحج حضرت نبی علیہ السلام تے جری آندی ہے اللہ دا حکم ہا، وہ کئی اندے طریقے ہن واحج دے اترن دے، انہیں وچو جری واحج جلیے سب تو وڈی اچھی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے۔ قرآن مجید وڈی عظمت علی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان تو کئی صحیفے کئی کتاباں اتارین، اپنے اپنے زمانے دے اندر وہ کتاباں سچاں بھی ہن اور ہدایت دا ذریعہ بھی ہن۔ آخر دے اندر جلے اللہ دا آخری پیغمبر آئے، اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب انہیں تے نازل فرمائی، یہ کتاب دا نام قرآن مجید۔ قرآن مجید وڈی عظمت علی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ دی کتاب ہے، لیکن کچھ چیزاں قرآن مجید جا خصوصیات ہیں وہ بھی کئی کتاب دے اندر وہ چیزاں کہیں نہیں۔ انہیں وچوں سب تو جری بنیادی شے ہے میرے دوستو بزرگو عزیزو، وہ اے ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ دا کلام ہے۔ قرآن کنے علاوہ کوئی بھی کتاب اللہ دا کلام کہیں نہیں۔ تورات، زبور، انجیل اللہ جا کتاباں ہن، انہیں دے اندر اللہ تعالیٰ دے احکامات ہن، ارشادات ہن، شریعت دے مسائل ہن، لیکن وہ کتاباں اللہ دا کلام نہ ہن۔ کلام آدن جرا متکلم دے وچوں نکلے، گل میری سمجھ آنی پئی؟ کلام آدن جرا متکلم وچوں نکلے، یعنی قرآن پاک دے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں جیندی اللہ پاک نے خود تکلم فرمایا ہوئے۔ یہ قرآن پاک دی شان ہے کہ انہا تکلم اللہ سائیں آپ فرمائے۔ قرآن پاک دا ایک ایک لفظ، ایک ایک بول اللہ دا اپنا بول ہے۔ الحمد الف کنے گھن کے والناس دی سین تک قرآن پاک دا کوئی جملہ کئی بیدہ نہیں، بلکہ ہر گال اللہ سائیں دی اپنی گال ہے۔ الفاظ بھی اللہ سائیں دن اور احکام بھی اللہ سائیں دن، ارشادات بھی اللہ پاک دے اپنے ہیں، اور اللہ نے اپنے نبی دے دل مبارک تے اتارین۔ حضرت نبی علیہ السلام دی زبان مبارک نے او کو اگو بیان فرمائے، صحابت الرسول نے نبی کنے سنیے، اور صحابہ نے او کلام کو لکھے، اون دنا قرآن مجید ہے۔ گل سمجھ آنی پئی؟ تو قرآن کنے علاوہ بھی کوئی کتاب اللہ پاک دا کلام نہیں، ایک بات۔ دوسری بات میرے عزیزو، بھائیو، بزرگو، دوستو، اے ہے کہ قرآن پاک محفوظ ہے، بھی کوئی کتاب محفوظ کوئی نہیں۔ تورات، زبور، انجیل وہ آیا ہن، لیکن لوگ انہیں دے اندر کمی بیشی کر دیتی ہے، تحریف تھی گئی ہے، وہ کتابہ محفوظ نہ ہن، اس واسطے انہیں بھی تحریف تھی ہے۔ قرآن مجید کے اندر تحریف تہو نہیں تھی، جو اے محفوظ کتاب ہے، اور محفوظ ہومن دے کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اے ہے جو اللہ حفاظت فرمائیے، دوسری وجہ اے ہے کہ قرآن چونکہ اللہ دا کلام ہے، اور کلام اللہ دی صفت ہے، اور جن شے اللہ دی صفت ہے انہوں تے فنا کا نہیں۔ کل میری سمجھ آنی پئی؟ یہ غیر فانی ہے، دائمی شے ہے، انہوں تے زوال کوئی نہیں۔ تو چونکہ اللہ دا کلام ہے، اس واسطے انہیں اندر کمی بیشی نہیں تھی سکتی، اور اے باقی رہن والی شے ہے۔ تہوں الحمدللہ اول کنے آخر تک، ابتدا کنے انتہا تک، اون زمانے کنے اج تک یہ پورا کلام پاک محفوظ ہے، ایک ایک لفظ انہا محفوظ ہے، اور انہیں اندر کمی بیشی تبدیلی نہیں تھی سکتی۔ کئی زور لون والے بندے زور لا چکن، لیکن ناکام تھائیں، قرآن شریف کو تبدیل نہیں کر سکے۔ اور اندی جری حفاظت دا ذریعہ ہے، ایک ذریعہ نہیں کئی ذرائع ہیں، اور وہ ذرائع بھی غیبی انتظام دے اندر ہیں۔ صرف قرآن پاک ات واسطے محفوظ نہیں تھی گیا جو لکھیا ہوئے یا کاغذ ہچے یا کتاب ہچے یا کتاباں لائبریری ہچن یا کئی کتب خانے ہچن۔ اے میرے دوستو بزرگو ایک ذریعہ ضرور ہے، لیکن باقی ذرائع نہیں۔ شروع کنے قرآن پاک جلے نازل تھے، ایک کتاب دی شکل جناہا، تحریر دی شکل جناہا، اور کئی کاغذ تے لکھیا ہویا ناہا۔ جرے والے کلام پاک آئے، زبانی آئے، جبرائیل علیہ السلام زبانی اترے نے ہن، نبی
نبی علیہ السلام دے دل پاک تے اتردا ہا اور او قرآن پاک آپ جلدی جلدی پڑھ دے ہن اللہ نے او کنے بھی منع کر دیتا قرآن دی شان ہائی جو ہی نازل تھی نہ ہا حضرت نبی سے سن دے ہن آپ کو آپے یاد تھی ویندہ تو اتو معلوم تھی نے حفاظت دا انتظام غیبی ہے سینہ بسینہ اے محفوظ تھی نہ رہ گئے پہلے اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کریں ایک نازل کروائے جبرائیل دے ذریعے و جبرائیل نے کو پیغمبر دے دل تے اتارے پھر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو وہ زبانی پڑھائے اور صحابہ نے بھی پہلے ایک یاد کیتے نبی سید زمانے ہزارہ بندے قرآن دے حافظ بن گئے تو اندی جری حفاظت دائی میں سمجھو کتب خانہ ہے وہ مومن مسلمان دا دل لے علماء نے ایک غالب بیان فرمائیے آدن باقی دنیا دے علوم اور فنون انہیں دا تعلق بندے دے دماغ نال ہوندے قرآن دا تعلق دماغ نال نہیں بندے دے سینے اور دل نال ہے اللہ سے فرمائے میں قرآن مجید اپنے نبی دے دل تے اتارے تو انہا جرا خزانہ ہے انہا جری لائبریری ہے وہ مومن مسلمان دا دل ہے تو انہیں زائد تھی مردہ خطرہ کائنی محفوظ کلام ہے میرے بھائی اور دوست و بزرگوں یہ بہو عظمت والی شے ہے انہا مقام بہو اچائے نسبت اندھی اللہ پاک دے نالے اسا اندھا ادب کرنے اندھا احترام کرنے اندھا ادب ساڑھے علاقے بھی تئیویں سمجھا ویندے بھی بندہ اونچی جاتے رکھے قرآن پاک کو کنڈ نہ کرے اور قرآن پاک کو تلے نہ رکھے لوگ غلاف چڑھیندن اور ایک سونی الماری چ رکھیندن یا اچھی جاتے جالے تے رکھیندن بھئی اے اندہ احترام ہے اچھی گالے ہوئے لیکن اصل اندہ احترام جا چیزاں بھی آئیں جنہیں دی طرف ساری توجہ نہیں گئی وہ چند اندہ ضروری حقوقاً میں وہ بیان کرے ساں تو سا توجہ فرماؤنی پہلا قرآن پاک دا ساڑھے ہوتے حق یہ ہے کہ اسائی کو منو کہ اے اللہ دا کلام ہے اندہ ہوتے ایمان کے نونا ضروری ہے ایک مننا ضروری ہے جو اللہ نے اتارے حق کے سچ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون نبی بھی ایمان رکھیں دے مومن بھی ایمان رکھیں دن اللہ نے جو اتارے وہ حق اور سچ سمجھ آئیے ایک مننے جو کلام خدا ہے ان اندر تحریف کا نہیں تھائی کمی بیشی تھائی نہیں اور تھی بھی نہیں سکتی سمجھ آنے تمام مسلمان دا انگال تے اتفاق ہے قرآن اللہ دا کلام ہے اور محفوظ کتاب ہے تحریف کرے محفوظ ہے کمی بیشی کرے محفوظ ہے گھاٹے وعدے کرے محفوظ ہے اللہ پاک انہی حفاظت آپ فرمائیے اللہ نے انہی حفاظت دا اعلان قرآن مجید آپ بیان فرمائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جنبی شک کا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ این کتاب دے نازل کرن والے بھی ایسا ہیں این کتاب دی حفاظت کرن والے بھی ایسا ہیں بے مقام تے فرمائش کہ اسا این کتاب دے اندر کئی قسم دی کمی نہیں چھوڑی بے مقام تے فرمائش اسا قرآن مجید کو نازل کیتے تے بیان اللہ کل شے انہیں اندر ہر شے دا بیان آگئے تو میرے دوست و بزرگوں انہوں تے ایمان رکھنے تمام مسلمانے دا ایجو عقیدہ ایجو ایمان ہے صرف ایک طبقہ ہے ایک فرقہ ہے جرا انگال کو نہیں منیندہ وہ فرقے دا نا روافظ ہے انہیں دا نظریہ اے ہے کہ قرآن پاک آیا تہا لیکن انہیں اندر گھاٹا وعدہ تھی گئے کمی بیشی تھی گئی ہے صحابہ نے انہیں اندر گڑبڑ کر دیتی ہے وہ صحابہ کو بھی نہیں منیندے قرآن مجید کو محفوظ ہی نہیں منیندے سمجھے دے بیٹھے ہو او آدن قرآن پاک اصلی جرا آیا ہا انہاں 17,000 آیتاں ہن این قرآن مجید جاتا 6,500 کنے زیادہ آیتاں کائنی لہذا 2/3 قرآن گم تھی گئے تو او انہاں الزام صحابہ کو لے دیندن استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک میرے دوست و بزرگوں یہ تا دلیل ہے جو صحابہ بہت اچھے لوگن جنہیں صحابہ کو نہیں منجا انہیں کو قرآن چھوڑنا پائے گئے تو جرا صحابہ کو نہ منے سی انہیں کو سارا دین چھوڑنا پائے گئے سی صحابہ دین دی اساسن صحابہ دین دی بنیادن اور قرآن مجید اتنے دی تسلیم نہیں تھیندا جب تک اساں صحابہ کو عادل نہ منو صحابہ کو صالح نہ منو صحابہ کو دیانتدار نہ منو گل سمجھ آنی پئی
تو سارے نزدیک یہ صحابہ بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، قرآن پاک دے پہلے پہلے راوی صحابہ ہیں، قرآن مجید دے ناقل صحابہ ہیں، قرآن دے ناسخ صحابہ ہیں، قرآن دے کاتب صحابہ ہیں، قرآن کو پہلے پڑھن والے بھی صحابہ ہیں، قرآن مجید کو پہلے یاد کرن والے بھی صحابہ ہیں، امت دے پہلے حافظ بھی صحابہ ہیں، امت دے پہلے قاری بھی صحابہ ہیں، نبی دے پہلے شاگرد بھی صحابہ ہیں، قرآن مجید دے حاملین صحابہ ہیں، اور قرآن جنہیں چیزیں نہ خطاب کیتے پہلے پہلے مخاطب بھی قرآن دے صحابہ ہیں، اس واسطے انہیں دا مننا بہت ضروری ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، میں پہلا حق بیٹھا نہ سینا، قرآن پاک دا پہلا حق کے ایمان گھناؤ جو اے اللہ دی کتاب ہے، اللہ دا کلام ہے، محفوظ کتاب ہے، گھاٹے وعدے کنے محفوظ ہے، کمی بیشی کنے محفوظ ہے، تغیر تبدل کنے محفوظ ہے، تحریف کنے محفوظ ہے، نقصان کنے محفوظ ہے، انہیں اندر نہ گھاٹا ہے تے نہ وعدہ ہے، کامل مکمل کتاب اور اللہ تعالیٰ دی آخری کتاب ہے، جی میں سونا نبی آخری نبی ہے، یہ میں قرآن آخری کتاب ہے، سید بعد نوہ نبی کوئی ناسی، سید بعد نوی کتابی، پیغمبر تو بعد جبرائیل نہیں آیا، واحد دا سلسلہ ختم تھی گئے، نبوت دی تکمیل تھی گئی، دین کامل مکمل ہے، قرآن کامل مکمل ہے، نبی دی شریعت بھی کامل مکمل ہے۔ گل میری سمجھ آندی بیٹھی یا نہیں پہ سمجھ؟ پہلا حق ہے قرآن مجید، دوجا حق میرے دوستو بزرگو عزیزو پھراوو، دوجا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو منن والے بندے تے لازم ہے، ضروری ہے کہ او قرآن پڑھے، اور پڑھسی تاں جو پہلے سکھ سی، اسا سکھ دے لی سے قرآن، ساکو قرآن پہلے سکھنا چاہیے، دنیا دا کوئی کم بغیر سکھن دے نہیں آنا، قرآن مجید بھی بغیر سکھن دے نہیں آنا، اون دے واسطے تساں اچھے استاد دا انتخاب کرو، اچھے قاری صاحب دے کولو ونجو، اون کرے قرآن پاک سکھو۔ کئی بندے پڑھے ہوئے کائے نہیں، کئی بندے جنہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ پڑھ دیتا ہیں لیکن وہ صحیح نہیں پڑھ دے، غلط پڑھ دے، انہیں اچھے استاد کنے قرآن نہیں پڑھے۔ تو ساوی اپنے بالے کو جرے ویلے پڑھاؤ، وہ اچھے استاد دے کولو بلہاونے، جرا اچھا قابل ہوئے، قاری ہوئے، جنے الفاظ، جنے حروف صحیح ہو، جرا آپ غلط پڑھ سی، ساکو کیویں صحیح پڑھے سی، وہ پرانا زمانہ ختم تھی گئے، تو سا حضرات سادے بندے کنے قرآن نہیں پڑھنا، پرانے زمانے دے کئی بندے آدن، اسا عورتیں کنے پڑھا، عورت کنے پڑھنا ناجائز نہیں، لیکن شرط ہے جو عورت قاریہ ہوگی، عورت عالمہ ہوگی، عورت حافظہ ہوگی، جیرے بندے کنے قرآن مجید پڑھو، وہ قرآن پاک دا قاری ہوگی، قرآن دا عالم ہوگی، ان دا تلفظ اپنا صحیح ہوگی، مجود ہوئے، بڑی اچھی بات، سمجھ آنی پئی؟ قرآن پاک دا صحیح پڑھنا بہت ضروری ہے، اگر غلط پڑھسوں سا کو گناہ مل سی، اگر غلط پڑھسوں نقصان تھی سی، اگر قرآن غلط پڑھسوں ساری نماز بھی نہ تھی سی۔ سن دے بیٹھے ہو میرے دیکھو بندے کو نہ دیکھو، بندے آنے میں نہ رہے میں نو بندہ مایا میرے دیکھو، اگو تے قریب تھی، اگو تھی اگو تے قریب تھی، اگو تے محمد صدیقہ اگو تے قریب تھی، جیرا بندہ قرآن غلط پڑھ دے انہی نماز نہیں تھی، تو لہذا خدا دا واسطہ ہی قرآن سکھو، کم از کم آخری 10 سورتہ تا صحیح آئے، سورت فاتحہ صحیح آئے، آیت الکرسی صحیح آئے، قرآن صحیح تھی سی، نماز صحیح تھی، جرا قرآن غلط پڑھ دے انہی نماز نہیں تھی۔ سارے سرے کی علاقے جو رواج ہے، کئی بڑھڑے پڑھتے ہیں ولد دعالین، دعات تا عربی دا حرف ہی کائیں، غلط بات ہے، یہ دعاد نہیں، غلط بات، یہ زواد ہے اور دعاد ہی نہیں، کئی کو دال پڑھ دن، کئی کو ڈال پڑھ دن، غلط گال ہے، دال الگ ہے، زواد الگ ہے، قرآن مجید دے دو لفظ الگ الگ ہے، ایک جاتے اکڑے فترزا وہ زواد نال ہے، بی جاتے اکڑے فتردا وہ دال نال، اگر زواد کو دال پڑھ سو تو نوہ لفظ ہی کو جانتا ہے ویسے، ترداد ابیا مانا ہے، ترزاد ابیا مانا ہے، سمجھ آنی بیٹھئے؟ اس واسطے اندھارے جنہ رہو میرے دوستو، قرآن پاک سکھو،
اچھے قاری صاحب دے کولو ونجو او کو آکھو میں کو قرآن یا سورتاں یاد کرو، سورت فاتحہ یاد کر، دنیا دا ہر کم سکھ دے ہو، دین نوے سکھ دے، قرآن نوے سکھ دے، نماز نوے سکھ دے، بلکہ میری درخواست ہے وضو بھی سکھ، وضو کی میں کر، اذان سکھ، نماز سکھ، قرآن سکھ، اگر نہ سکھ سو صحیح نہ تھی سی قبول نہ تھی سی، تو قرآن پڑھنے لیکن پڑھنے پہلے سیکھنے، قرآن پاک صحیح تھی، نبی علیہ السلام نے انہیں تعلیم دیتی، حضرت پیغمبر علیہ السلام نے انہیں ہدایات دیتی، حضرت پیغمبر دا ارشاد گرامی ہے، آپ نے اپنی امت کو یہ وصیت نصیحت فرمائیے کہ قرآن سکھو لیکن عربی لہجے سکھو، سمجھے دے بیٹھے؟ نبی سیدہ ارشاد گرامی ہے، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب و اصواتها، قرآن مجید کو پڑھو عرب دی لہن دے اندر تے عرب دی آواز دے اندر، قرآن عربی ہے، تُسے کو اپنی زبانی بیٹھے پڑھ دے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے، لہن بھی عربی ہو، انداز عربی ہو، لب و لہجہ عربی ہو، آواز عربی ہو، کوشش تو کرو، بے شک ایسا اجمی لوگ ہیں لیکن کوشش کرے سو آگے سے دیدنی وے نوجوان جنہے ویلے سکول کالج پڑھ ویندن وہ پیچھے انگریزی آلیندن، انگریزی دے طرز تے ودے آلیندن آلیندن لہجہ یوں وہ بڑھیندن، انگریزی سکھ سکتے ہو عربی نہیں وے سکھ سکتے، اللہ دا بندہ انگریزی تا دنیاوی زبان ہے، انہا تعلق تیری ساری دنیا نال ہے، تے عربی تا سارے دین دی زبان ہے، ایمان دی زبان ہے، قرآن دی زبان ہے، اتا دنیا دی زبان ہے، بہشت برین دی زبان ہے، عربی نال زیادی محبت کرنی ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نال محبت رکھے نہیں تو میری زبان نال محبت کر، میں محمد دی زبان عربی، قرآن مجید دی زبان عربی، تے ملائکہ دی زبان عربی، بہشت برین دی زبان عربی۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر اطلاع دیتی میدان قیامت دے اندر ہر بندے کو نامہ اعمال لیتا ویسی، جنہے ویلے نامہ اعمال مل سی بندہ نامہ اعمال کو پڑھ سی، او اعمال نامہ عربی زبان ہو سی اور بندہ کو پڑھ سکتا، تو عربی سارے مذہب دی زبان، عربی کو سکھو، عربی نال محبت، قرآن عربی ہے، نبی دا فرمان عربی ہے، ملائکہ دی زبان عربی ہے، سوڑے نبی دی زبان عربی ہے، بہشت بہین دی زبانی جنتی ویسو انشاءاللہ عربی بولے سو اتھاو سکھے تے جلو سکھسو، قرآن پاک سکھو، سکھ کے ول پڑھو، انہی تلاوت صحیح ہونی چاہیے، غلط نہیں ہونی چاہیے، تو قرآن پاک دا لوچا حق ہے کہ جرے قرآن کو منین دے ہو، قرآن پاک کو پڑھو، انہی تلاوت دا اہتمام فرماؤ، اور جتنی زیادہ تلاوت کرے سو اتنا زیادہ اندے انواراتن، اندے برکاتن اللہ پاک نے نبی دے مناسب دے اندر بیان کیتے، یتلو علیہم آیاتی، میرا پیغمبر بھی تلاوت کریں دے، اچھی گال ہے، قرآن مجید دا پڑھنا، اندہ تلاوت کرنا، یہ زبردست نیکی ہے، اگر توجہ کی دی بڑھو میں تو کوئی گال نہ سینا، قرآن پاک کنے علاوہ کوئی کتاب پڑھو اندے ہوتے اتنا اجر نہیں ملتا جتنا قرآن دے پڑھنے تے اجر ملتا ہے۔ نبی سے فرمایا ہر حرف تے 10 نیکیاں مل جن علاو یار، پھر فرمایا الف لام میم، ایک حرف نہیں، یہ 3 حرف، الف حرف لام حرف میم حرف، الف تے 10 نیکیاں، لام تے 10 نیکیاں، میم تے الف لام میم، کتنا نیکیاں مل سکتے؟ بولو بولو اور توجہ کر باؤ، اگر کوئی بندہ تورات کو پڑھ دے اتنا نیکیاں نہیں مل جا، یہ تو علمی چھو گئے، کوئی بندہ انجیل پڑھ دے اتنا اجر نہیں ملتا، کوئی بندہ زبور کو پڑھ دے اتنا ثواب نہیں ملتا، ایک قرآن دی شان ہے جو ہر حرف تے 10 نیکیاں پہ ملتے ہیں، گل سمجھ آنی پئی؟
یعنی بھی سمجھ آن اور میرے دوست و بزرگوں پوری توجہ فرما باؤ بھی گال بھی میں تو کو عرض کرے نا وہ بڑی قیمتی بات ہے انہوں توجہ کرنی ہے قرآن مجید دے پڑھنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ حدیث دے اندر قرآن دے پڑھن واسطے ایک خاص لفظ استعمال تھے انہاں نائے تلاوت کہیں کتاب دے پڑھن کو تلاوت نہیں آتے گال یاد رکھیں اچھا سارے کئی عزیز نوجوان ہیں ساتھی توجہ نہیں کریں دے منے دے نہیں اصل رابطہ نہیں رکھیں دے یہ ملودی شلوجہ نہ زور آگئے کئی کو نہیں منے دے وجہ کو چھوڑی کھڑن بھٹکے کھڑن کنہیں میں سٹے سیکٹری بنے پائن کوئی نقیب بنے وہ اعلان جو کرے سن وہ پچھے آدن کہ میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث تلاوت کی ہے شوجہ کو پتہ کوئی نہیں حدیث دے پڑھن کو تلاوت نہیں آتی ایک خاص لفظ قرآن پاک واسطے ان دی شان اچھی ہے ان دے پڑھن دا مقابلہ کئی شاہدہ پڑھنا نہیں کریں دا ان دی نسبت اللہ پاک نالے رب دا کلام ہے ایک دیکھن ثواب ہے ایک پڑھن ثواب ہے انہا سنن ثواب ہے بعض علماء لکھے سنن دا ثواب پڑھن کریں جاتا ہے این دے بارے خاص حکم آگئے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ فرمایا جرے ویلے میں نے کلام دی تلاوت کی تھی ونجے میرا بندہ توجہ کری خاموش راوی توجہ نال سنی اگر توجہ کرے سے اگر خاموش را سے پوری توجہ نال ادب نال میں نے قرآن سن سے اللہ پاک دا اعلان ہے جو میں خدا ای بندے تے رحمت نازل کرے ساں اندہ سننا یہ ثواب ہے اور اندے ادبی چوئے جرے ویلے قرآن پڑھا ونجے ان ویلے تسا پڑھنا نہیں تسا سننے جرے ویلے اندی تلاوت تھیوے ان ویلے تسا چپ کرنی خاموش رہا اے نہیں جو پڑھدا پہتے تسا ہی نال پڑھ دے پڑھ سمجھ آئیے او پڑھدا پہتے تسا ہی پڑھ دے نا بلکہ اگر حاضر بیٹھا ہی تو میں تک دس دے وہاں ابتداء دے اندر جرے جبرائیل علیہ السلام نے قرآن نازل کیتا حضرت نبی علیہ السلام جناب جبرائیل دے نال جلدی جلدی پڑھن لگ گئے جبرائیل کتاب لکھ کے نہیں آیا جبرائیل کاغذ گھل کے نہیں آیا اے اگر ایتا میں محمد کو یاد نہ تھیا میں کہیں کلے پوچھا حضرت پیغمبر جناب جبرائیل دے نال جلدی جلدی پڑھن لگ گئے اللہ پاک نے نٹھا میرا پیغمبر محنت پیا کریں دے نال نال تلاوت پیا کریں دے اللہ نے نبی نو منع کر دیتا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ اے میرا پیغمبر جلدی تلاوت نہ کرو ایک تا تلاوت کرو تے جلدی نہ کرو دوجی باتیں ہیں جرے ویلے کوئی قرآن مجید پڑھے سنن والے تے لازم ہے جو سنن والا خاموش راوے میرا پیغمبر خاموشی نال سنو یا اللہ میں کو کلام کی میں یاد تھی سی اللہ پاک فرمائے میرا پیغمبر پریشان نہ تھی اِنَّا عَلَيْنَا جَمَعُهُ وَقُرْآنَا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا جرے ویلے قرآن مجید دی جبرائیل تلاوت کرے تو سا خاموش رہو توجہ نال سنو سننا تو اللہ کام میں تے قرآن مجید یاد کرامنا میں خدا دا کام میں خدا نبی کو نہیں پڑھن دینا تے کسا کوئی امام دے نال کی میں پڑھن دینا کوئی سمجھ آئیے جرے ویلے امام تلاوت کھڑا کریں دے تو چپ کا توجہ کا خاموشی نال سن حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کبر الامام فکبروا جلے امام تکبیر آکھے تکبیر آکھو اذا رکع فرکعوا جلے امام رکوع کرے تو سر رکوع کرو اذا سجد فسجدوا جلے امام سجدہ کرے تو سر سجدہ کرو حضرت نبی صحیح فرمائے واذا قرأ فانصتوا جلے امام قرات کرے تو سر چپ کرا ہے توجہ کی دی بیٹھ آج تو کوئی قیمتی موتی بیا دینا تو انہی برکت نال یاد توجہ ہے جرے ویلے بنی اسرائیل دے لوگ عبادت کریں دے ہن انہیں دا امام قرات کریں دا بنی اسرائیل دے لوگ پچھو پڑھ دے ہن سمجھ آئی نبی علیہ السلام ابتدا جو نماز پڑھائیے تھی تلاوت کی تھی تو پچھو بندے پڑھن لگ گئے نبی صحیح نماز دے بعد فرمائے کون کھڑا پڑھ دا
میرے نال کون جھگڑا پیا کریں دے؟ یہ تو بنی اسرائیل دا طریقہ ہا، او پچھو پڑھ دے ہن، ہن قرآن آ گئے، اللہ پاک حکم نازل کر دیتے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جلے قرآن پڑھا ونجے اولے سنو ہی صحیح تے چپ ہی کرو۔ کچھ سمجھ آئیے؟ یہ جنہیں سارے زمانے دے کئی بندے پچھو پڑھ دے ودن لگ دے شو دے بنی اسرائیل دے طریقے تے ودن تھے۔ سارا طریقہ بنی اسرائیل اللہ نہیں، اسد امت محمد مصطفیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن دے آداب دی گل بیٹھے کریں، قرآن دے حقوق بیان پہ کریں، ایکو پڑھن کنے پہلے سکھنے، پھر اندی تلاوت کرنی ہے، نماز دے اندر بھی نماز دے باہر بھی، تلاوت نماز دے اندر تھی وے، تلاوت نماز دے باہر تھی وے۔ جرے ویلے کوئی پڑھن والا پڑھدا پیا ہووے تساں تے آواز آندی پئیے، تساں چپ کر کے توجہ نال سننے کرے سو، بولے نہیں وے، ادب کرے سو تو بڑا اجر مل سی۔ ٹھیک ہے، بندے پریشان کی تھی کھڑن سا کو یارا بس۔ قرآن دے آداب بیان پہ تھی قرآن پاک دے حقوق بیٹھا دے سے کوشش کرے سو، پڑھ سو، اور پڑھن کنے پہلے سکھ سو، تلفظ صحیح کرے سو، سورت فاتحہ صحیح ہووے، سورت اخلاص صحیح ہووے، آیت الکرسی صحیح ہووے، اور آخری 10 سورتاں صحیح ہومن، اور کوشش کرو ایک یاد بھی کرو۔ نبی علیہ السلام فرمائے کہ او ویران دل لے جندے وچ قرآن دا تھوڑا جا حصہ ہی گائے، تو دل کو ویران نہ رکھو، قرآن یاد کرو تاکہ تھوڑا دل والا مکان آباد تھی ونجے۔ یاد کرے سو آیت الکرسی آخری 10 سورتاں کرے سو نہ کرے سو، اور اس سورت بقرہ والا آخری رکوع بہت قیمتی ہے، اگر تو صحیح کو یاد کرو جاتا بہت اندی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صحیح کو آسمانے تے صدا کے امت واسطے تحفہ دیتے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یہ بہت فضیلت ہے، پکے سو، یاد کرے سو، رات کو پڑھ کے سٹتے کرو، جرا پڑھ کے سمسی اللہ سارے گناہ معاف کرنے سی۔ دو حق میں دس دیتن، ایک قرآن کو مننے، دوجا قرآن کو پڑھنے، لیکن پڑھنا ہوئے جی میں پڑھن دا حق ہے۔ کوشش کرے سو، یاد کرے سو، تلاوت دی پابندی کرے سو۔ نبی صحیح فرمایا جرا فجر دی نماز دے بعد سورت یاسین پڑھے اللہ سارے حاجتاں پوریاں کرے۔ صحیح فرمایا جرا عشاء دے بعد سورت ملک پڑھے وہ کو قبر دا عذاب نہیں تھیندا۔ صحیح فرمایا جرا ہر نماز دے بعد آیت الکرسی پڑھے جنت دے داخلے دے اندر این بندے دے درمیان تے جنت دے درمیان ہک شے رکاوٹے وہ موت ہے، جلے ویلے موت آسی بندہ سیدھا بہشت لگا ویسی۔ آیت الکرسی بہت فضیلت ہے، نماز دے بعد پڑھی کرو، پڑھ سو علیہ نبی جرا رات کو لا یستوی والا رکوع پڑھے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت ہم الفائز، جرا بندہ پڑھے ہزاراں فرشتے ان دی حفاظت کریں۔ پڑھ سو، بولے نہیں بھیا؟ تو میرے دوست و بزرگوں، قرآن ہے، ان دی بہت فضیلت ہے، ان دی تلاوت دا اہتمام کرو، سورتہ یاد کرو، چل دے پھر دے اٹھ دے بہنے کمکار کیتی رکھو، اور نال نال تلاوت کیتی رکھو۔ یہ سب کنے وڈا ذکر ہے، سب کنے وڈی عبادت ہے، ان دے ہوتے بہت اجر ثواب مل دے۔ سبحان اللہ، وضو نال پڑھو تو بہت بہتر ہے، اگر وضو نہ ہوئے تو وقت بھی پڑھ سکتے ہو۔
گھر والے کو نسو او بھی پڑھن مئی روٹی پکاوے قرآن پڑھے بیٹھی اٹا ملے قرآن پڑھے بیٹھی بال کو کھیر پلاوے قرآن پاک پڑھے بیٹھی کم کار کرے قرآن پڑھے بیٹھی کپڑے سیوے پئی قرآن پاک پڑھے بیٹھی تسا حل چلاو پڑھو ودے بجائی کرو پڑھو ودے پلائی کرو پڑھو ودے کٹائی کرو پڑھو ودے میرے دوستو بزرگو ٹریکٹر چلاو پڑھو ودے دکان تے بیٹھے رہو پڑھو ودے دفتر بیٹھے رہو پڑھو ودے کم کار کرو قرآن پاک پڑھو بیٹھے کاروبار برکت تھی سی رزق کی برکت تھی سی دل دماغ نور پیدا تھی سی عبادت دا شوق پیدا تھی سی اللہ دی محبت پیدا تھی سی اگر عادت بن گئی موت دے ٹائم ہی تلاوت نصیب تھی سی کرے سو بولے نہ نہیں وے کوشش کرے سو دوستو زندگی بہت تھوڑی ہے ساری کئی ویلے کہیں موڑ تے مکوے سی قرآن نال یاری لا یہ بڑی اچھی کتاب ہے بڑی عظمت والی کتاب ہے بڑی فضیل اندے بڑے انوارات نے بڑے برکات نے تے کو پتہ کوئی نہیں ایک بھی موتی تیری برکت نال یاد آ گئے رے ماں جرے ویلے کوئی بندہ قرآن مجید دی تلاوت کریں دے اتنی عظمت والی کتاب ہے تے اتنا اچھا کلام ہے میرے پیارے دوستو تسا گل بات کرو تو تاری اولاد بھی نہیں سن دی میں کہیں کو سڑ مارا تو میرا بیٹا بھی نہیں سن دا لیکن میرے پیارے دوستو جرے ویلے بندہ قرآن مجید دی تلاوت کریں دے اللہ دی قسم کھا کے آدان دو فرشتے بھی سنن واسطے آندن ملائکہ دا نزول تھی دے سنن واسطے علماء ایک عجیب نکتہ لکھی اللہ میں جنہ پڑھا میں آپ ہی حیران تھا شاید اللہ تعالیٰ دے ملائکہ کو قرآن پڑھن دی اجازت کائیں نہیں فرشتے قرآن دی تلاوت کوئی نہیں بھی کریں دے فرشتے میں جو ایک فرشتہ حافظ ہا جبرائیل وہ پڑھ ہا بے فرشتے قرآن پاک کا نہیں پڑھ دے ملائکہ کو شاید قرآن پڑھن دی رب والوں اجازت کا ہی نہیں لیکن فرشتے تمنا کریں اللہ دا کوئی نیک بندہ سنے لبی دا امتی قرآن مجید دی تلاوت کرے تے سمجھ کے سنو جرے ویلے تو تلاوت کرے نہیں تے کو پتہ نہیں ہونا تیری تلاوت سنن واسطے فرشتے نازل تھی بے ملائکہ کو سڑ مرے آو خدا دا بندہ اللہ ڈالی قرآن پیا پڑھیں دے مسجد الفردوس قرآن مجید دی تلاوت پئی تھی نہیں تراویح دے اندر قرآن دا حافظ قرآن کڑا پڑھ دے بے ملائکہ نازل تھی او بی جماعت کو سڑ مرینن او بی جماعت کو سڑ مرینن حتیٰ کہ ملائکہ دا جمع غفیر جمع تھی ویندے اتھائیں آکے صفا بد گندن او حکبے دے اتے کھڑے تھی ویندن اور ادب نال قرآن مجید دی تلاوت سن دے رہے ویندن اگر دیر تک تلاوت تھی وے رب دی قسم مسلمانوں اتنے فرشتے نازل تھیندن جو زمین کنے آسمان تے پوری فضا ملائکہ نال بھریج ویندی ہے نبی سیدہ ایک صحابی اسید کیا نا ہے یار صحابہ عجیب لوگ انہوں نے نا ہی سونے صحابہ والے نا رکھے کرو اسید پورا نا ہے اسید ابن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانا زمانہ ہا سادگی دا وقت ہا کچا کوٹھا ہا گھر دا کمرہ ہکو ہا آپ اتھائی سمدے ہن بال بچے نال ہن جانور بھی وچ بدھے کھڑے راندے ہن حضرت عبیدہ صحابی حضرت حسین آدے سردی دا موسم تے لمبی رات بہو پالے دا ٹائم میں رات کو اندر کمرے دے اندر تلاوت پیا کرے نا میرے بچے بھی ستے پہن تے میرے جانور بھی نال بدھے کھڑن میرا بیٹا یحییٰ میرے نال ستا پائے میں قرآن مجید دی تلاوت پیا کرے نا میرا گھوڑا حرکت کرن لگ گئے میں تلاوت بند کر کے ڈٹھے گھوڑے کو کیا تھی گئے گھوڑا آرام کر گئے میں دوبارہ تلاوت شروع کی تھی میں ڈٹھے جو گھوڑا وط حرکت کرن لگ گئے میں پھر تلاوت بند کی تھی دیکھا جو میرے جانور کو کیا پیا تھی نے گھوڑا وط آرام کر گئے حضرت حسین عادل میں والقرآن مجید دی تلاوت شروع کی تھی گھوڑا پہلے کرے زیادہ حرکت کرن لگ گیا میں کو خطرہ تھے جو میرے چھوٹے بچے دوتے اپنا قدم نہ رکھنے وے میں قرآن مجید دی تلاوت کو بند چکی تھا میں کہ پتہ نہیں کیا معاملہ پیا تھی نے حضرت حسین فرمیدن رات دا ٹائم میں کمرے دے باہر نکلدا زمین کرے آسمان تے پوری فضا نور کرے منور تھئی کڑیے اور زمین کرے آسمان تے پوری فضا خوشبو کرے معطر تے معمبر تھئی کڑیے میں حیران تھی کیا راز ہو سی کیا مسئلہ ہو سی
تھوڑی دیر میں تلاوت کریں نہ رہ گیا حتیٰ کہ صبح دی نماز دا ٹائم تھی گئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمائیں میں بارگاہ نبوت دے اندر حاضر تھیا. حضرت نبی علیہ السلام کو حال سنایا. رات میں تلاوت کریں نہ ہم تے میرا جانور حرکت کریں نہ ہا, میں آرام کریں نہ ہم تو آرام کریں نہ ہا. میں باہر نکل کے ڈٹھے زمین کریں آسمان تے پوری فضا نور کریں منورے, دیوے پہ بلدن, چراغ پہ بلدن, کمکمے پہ جلدن, ساری فضا خوشبو کریں معطر تے معمبرے. پاک پیغمبر نے فرمایا اسید تو قرآن مجید دی تلاوت کرے نہ ہمیں تیلا قرآن سنن واسطے فرشتے آئیں, اتنی زیادہ فرشتے آئیں جو ساری فضا بھریج گئی ہے. آپ نے فرمایا اسید اگر تو تلاوت بند نہ کرے نہ صبح تھی ویندی اللہ دی قسم فرشتے تیری زیارت کریں دے, تو فرشتے دی زیارت کریں نہ بلکہ تیرے محلے دے سارے لوگ ملائکہ دی زیارت کر گھندے. یہ قرآن پڑھی دے وہ فرشتے قرآن پڑھا کر عادت پڑھ. زبان دی جو سونے جملے کڑھن دی عادت بڑھ. زبان تے کنٹرول کر. ساری زبان عموماً غلط بھی غلط چل دیئے. ساری زبان جو اکثر گناہ نکل دل. زبان یا کٹایا بندے کو جہنم گل ویسن. میرے پیارا زبان دے اتے کنٹرول کر. گالی گلوچ تے کنٹرول کر. تہمت تے کنٹرول کر. الزام تراشی کلے باز آونج. نبی صحیح فرمائے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. جرا بندے کر دی زبان کلے بیا محفوظ ہوئے, جلے ہاتھ کرے بیا محفوظ ہوئے, بندہ کامل درجے دا مسلمان ہے. مسلمان زبان نال کئی کو تکلیف نہ پہنچاوے, مسلمان اپنے ہتھے نال کئی کو تکلیف نہ پہنچاوے. میرے پیارے دوستو اپنی زبان دے تے کنٹرول کرو. زبان کرے سونے جملے کٹو. زبان کرے جرولے نکلے یا اللہ دا قرآن نکلے, یا اللہ پاک دا ذکر نکلے, تے نبی دا فرمان نکلے. کوشش کرے سو زبان ہے تو چھوٹی جائیں کام بڑے بڑے کریں گی. زبان تے کنٹرول کرو. زبان چا سونا جملہ نکلے. جرا سونا جملہ نکلے سی ایک موت دے ٹائم ہی سونا جملہ نصیب تھی. تو سب کو وڈی عبادت قرآن مجید دا پڑھنا ہے. ان دی عادت بناؤ, گھر ماحول بناؤ. سویرے اٹھو پہلے نماز پڑھو, ان دے بعد قرآن پاک دی تلاوت کرو. پرانے زمانے دے بزرگ پہلے اٹھ دیا نماز پڑھ دیا, پیچھے وڈی ڈاڑی قرآن پڑھ دی, پیچھے مٹی بولڑے دی. برکتی ہے جن ویلے نماز گئی ہے قرآن گئے ہر شے ختم تھی. اللہ تو کو میں کو توفیق دے لے. اچھی آمین آکھو. اور جتا قرآن پڑھیں دے بیماریاں ٹل ویں. قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ شفا بھی ہے, جسمانی بھی شفا ہے, روحانی بھی شفا ہے, اور نال نال مومنین واسطے رحمت ہے. پڑھسو بولیں دے نہیں وے اہتمام کرنا. دو حق میں بیان کر دیتا. پہلا حق کے مننا, دوجا حق کے قرآن دا پڑھنا, تریجا قرآن مجید دا حق کے تریجا حق کے کہ قرآن مجید کو سمجھنا. توجہ کی دی بیٹھے, لیکن اندی تھوڑی جی وضاحت ہے, تھوڑی جی تفصیل ہے, وہ بھی میں نال مختصر عرض کر دے ماں. میرے بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, عزیزوں, گال کو سمجھو. سارے دور دے اندر ہر شے دی سمجھے, دین دی سمجھ کوئی نہیں. قرآن مجید کو سمجھن دا جرا مطلب ہے وہ اے نہیں جو ہر بندہ اٹھی کے قرآن کو آپ سمجھن پائے ونجے, اے مانا نہیں. این دا اصل تا سمجھنا وہ علماء دا کم ہے, ماہرین شریعت دا کم ہے. اوہ سمجھے سن ساری رہنمائی کرے سن. سمجھ آئی؟ سارے دور دے اندر دو فتنے پیدا تھائیں. ایک فتنہ پیدا تھا, لوگ آئے کہ قرآن پڑھنے دا کوئی فائدہ نہیں, بس ہی کو سمجھو, ترجمہ پڑھو. قرآن پڑھنے دا فائدہ کائے نہیں, ترجمہ پڑھو. دو جائے جو ہر بندہ آپ سمجھے. یہ دو ہیں گالی خطرناک ہے, انہیں دی وضاحت دی ضرورت ہے. پہلی گالت ہے میرے دوست بزرگوں, قرآن مجید دا پڑھنا ثواب ہے, لیکن یہ عربی علی قرآن. اگر عربی جہاں آیتہ نال نہ ہو میں کلہ ترجمہ لکھو چاہتا علماء انہیں اجازت نہیں دینے. سوڑ دے بیٹھے ہو, یہ اردو خاندہ لوگ جرے آج کل آگئے نا, بس ترجمہ پڑھو چاہتا. ٹھیک ہے, ای نا ای نہیں کرنا. یہ گال بڑی خطرناک ہے. قرآن مجید دا سمجھنا علماء دا کام ہے.
جی میں قانون علی کتاب دا سمجھنا وکیلیں دا کم میں تو ساڑا کم نہیں اسا کریں کتاب قانون علی چاہ کے آپ سمجھن دی کوشش کیجئے بولے نہیں ہوئے کوئی بندہ آدھے میں ڈاکٹر علی کتاب آپ پڑھ سا میں سمجھ جاوے ڈاکٹری کیا شاہ ہے کوئی آکے میں انجینئر علی کتاب میں آپ پڑھ سا بس میں آپ انجینئر بن ویسا یہ بن دے بولے نہیں وہ تو نقصان کرے سی انجینئر جرا بن سی وہی میں نقصان کرے سی جرا ہی میں ڈاکٹر بننے دی کوشش کرے سی ضروری علم دے بغیر وہی نقصان کرے سی جرا قرآن کوئی میں آپ سمجھن دی کوشش کرے سی ضروری علم دے بغیر وہی نقصان کرے سی ایندہ سمجھنا اے ماہرین شریعت دا کم میں اہل علم دا کم میں سادہ کم نہیں سادہ کم میں اہل علم تے اعتماد کرو انہیں کرے پوچھ کے چلو سمجھے دے بیٹھے ہو یا نہیں پہ سمجھے سارے ہوتے جرا فرض علم او موٹا علم ہے ضروری علم ہے بھئی موٹے عقیدے دا سا کو پتہ ہوئے توحید کیا ہے رسالت کیا ہے آخرت کیا ہے سا کو موٹا پتہ ہوئے وضو کی میں کرنے اذان کی میں دیونی ہے نماز کی میں پڑھنی ہے جنازہ کی میں پڑھنے قربانی کی میں جنہیں ضروری چیز باقی انہاں باریکیاں انہاں گہرائیاں انہاں پنہائیاں انہیں جزیات او اہل علم دا کم میں تو سارا کم نہیں کیا خیال ہے مارکا اگر اندے بچ ایسا دخل لے سوں نقصان تھی ویسی گال سکو سمجھ بھی نہ آسی آپ ہی بھٹک وے سوں کہیں بے کو ڈسے سوں رستہ تا او بھی غلط ہو سی انہا وبالی سارے ہوتے ہو سی ات واسطے احتیاط کرنی ہے میرے دوستو کم بڑا نازے کے سمجھن والا عنوان تا بڑا خوبصورت ہے لیکن این عنوان دی وضاحت نہیں کیتی ویندی ات واسطے میں ان دی وضاحت عرض پیا کریں غلطوں کو سمجھ آگئی اور میرے دوست بزرگوں یہ گال ذہنی چ رکھا ہے اگر کہیں کو غلط فہمی ہے تو غلط فہمی بھی دور کر گھنے اگر کوئی بندہ او قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتا مومن مسلمان ہے او قرآن پاک پڑھ دے اوہی کامیاب ہے اندے ہوتے گہرائی نال اندہ سمجھنا لازم بھی کائنی سمجھ آئیے کلے ترجمے دا او فیدہ نہیں تھی دا جرا قرآن دے پڑھن دا فیدہ تھی کئی بندے آج کل ودے آدن ترجمے دے بغیر قرآن پڑھن دا فیدہ کائنی اے خطرناک گال ہے اے گال خطرناک ہے اے لوگ علم کنے بے پہرائن غلط گال ودے کریں اور اگر تو سن آکشو بھی کیا فیدہ ہے تو وہ تمہیں فیدہ ہی کرو ڈاسی دینا ڈسا قرآن پڑھن دا فیدہ ڈاس دینا توجہ نہیں کریں ایک بندہ ترجمہ نہیں جاننا قرآن پاک پڑھ دا بیٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین ترجمہ نہیں آندا تو سا دسو ایک پڑھن تے ثواب نہ مل سی بولو یہ جو ادھر فائدہ کہیں نہیں نمبر 2 ایک بندے کو ترجمہ نہیں آنا وہ نماز دے اندر سورت فاتحہ پڑھدا کھڑے انہی نماز تھی کیے یہ آدھن فائدہ کہیں نہیں استغفراللہ لا حول ولا قوت بھئی پڑھن دا فائدہ تو ہے نبی دے مناسب جو ہے نبی تلاوت کریں تلاوت کرنا مستقل عبادت سمجھ آوے بھامے گل سمجھ آنی پی آدھن حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب دے اندر اللہ دے جلال دی زیارت تھی جلال دی یا جمال دی زیارت تھی حضرت امام محمد کما جلی کو بشان ہی جی میں اللہ دے شایان شان ہے حضرت نے اللہ پاک نے دریافت کیتا یا اللہ اپنے بندے تے کیویں راضی تھی سے کوئی عمل فرماؤ کیرا کم کروں تو اسا گناہگاریں کو معاف چا فرماویں تے راضی تھی ونجے تے ساری مغفرت چا کر رہے ہیں اللہ پاک نے فرمائے احمد تلاوت قرآن دا اہتمام کر کرشدہ سبحان اللہ قرآن دی تلاوت چونکہ امام احمد بڑا عالم ہا بڑا محدث ہا بڑا فقیہ ہا حضرت نے اگلی گال ہی نال عالم دی گال ہو گئی سوالی بڑا علمی چکیتنے حضرت امام احمد نے عرض کی تھی مولا قرآن مجید دی تلاوت کرے سا بے فہمن او بلا فہمن سمجھ کے پڑھا یا بغیر سمجھے پڑھا اللہ پاک نے فرمائے میرا بندہ سمجھ کے پڑھیں تاوی عبادت ہے جے بغیر سمجھے پڑھیں تاوی عبادت ہے سمجھ کے پڑھ سے راضی تھی سا بغیر سمجھے پڑھ سے تاوی میں راضی تھی
تو یہ تو معلوم تھی دے یہ کوئی ضروری نہیں جو ہر بندہ پورے قرآن کو سمجھ کے پڑھے، بغیر سمجھے پڑھے تاوی عبادت ہے، تاوی سچے سمجھ آ گئی؟ کتنا گالی تھی گالی؟ دو گالی۔ تیسری گال آج پہ کرنا، اللہ پاک نے قرآن مجید کو فرمائے میں خدا نے کوئی شفا بنائے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا، میرا قرآن شفا ہے۔ گال سنو، ایک بندہ قرآن مجید دی آیت پڑھ کے دم بیٹھا کریں دے، وہ کو آیت دا معنی نہیں آنا، مطلب دا پتہ کائے نہیں، وہ جو پڑھ کے دم بیٹھا کریں دے، ایمان اللہ سو شفا مل دیا نہیں مل دی؟ ایک کیوں ودن ہے جتنی سمجھ کر نہ پڑھو ہوتے فائدہ کائیں نہیں، مطلب کوڑ ماری ودن انہی شو دیکھو آپ کو پتہ کائے۔ کتنے گالی تھی گن؟ ترائے۔ چوتھی گالی عرض کرنے میں وہ بی گال یاد آ گئی، قرآن مجید کے اندر کئی لفظ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ اللہ خدا دا کلام جو تھا وہ لفظ پڑھوں چاہ بولو، الف لام میم الف لام را یاسین قاف نون کاف ہا یا عین صاد، جنہیں کو قرآن سمجھن دا دعویٰ ہے اوہ چاہ نسل انہیں دا معنی کیا ہے؟ انہیں دا معنی کوئی نہیں جاندہ سوا خدا دے، یا خدا اپنے نبی کو نشیے تو سوڑا مصطفیٰ جان دے یا کوئی نہیں جان سچے۔ یہ تو معلوم تھی دے سارا قرآن تو سمجھینا ہی نہیں، کچھ سمجھ آئی؟ تو میرے دوستو بزرگو علم والے نال ایسا تعلق رکھوں، صحیح ساری رہنمائی تھی سی، قرآن سمجھر دا معنی سارے واسطے اے ہے، اچھے عالم نال تعلق رکھو، معتبر عالم نال تعلق رکھو، علم والے نال تعلق رکھو، عمل والے دی صحبت اختیار کرو، چنگے دی صحبتوں کو چنگا بنا نیسی او سکو نسیسن قرآن دا آیت دا مطلب کیا ہے، این آیت دا مفہوم کیا ہے، این آیت دا معنی کیا ہے، این آیت دے ہوتے عمل کیویں کرنے۔ عوام الناس واسطے قرآن سمجھن دا ذریعہ ایوئے جو عوام علماء دی تابعداری کر رہی، سمجھ آئیے؟ اور جب تک اسا علماء دے درتے نہ آسو سکو دین سمجھ نہیں آنا۔ علماء انبیاء دے وارثن، قرآن و حدیث دے صحیح مطلب کو جانن والین، قوانین خداوندی کرے واقفن، سارا علماء نال تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ رکھے سو باقی ایک خیال کرا ہے عالم ہوئے بھوندا ترنگڑ نہ ہوئے، ان تو ہر کوئی عالم بجاوت ہے بھئی، یہ عالم دا درجہ بہت اچھا ہے، لیکن عالم ہوئے، ماہر ہوئے، صحیح علم ہوئے، صحیح عقیدہ ہوئے، صحیح اوندا عمل ہوئے، اخلاص والا بندہ ہوئے، تقوی والا بندہ ہوئے، خشیت رکھن والا بندہ ہوئے، گلیسو یا بھونے ترنگڑے دے پچھو ویسو وہ شو دے آپ ہی بھٹکے ودن دے بے کو کیا رسے الامان والحفیظ۔ تو اسا جرے عام لوگ ہیں میرے دوست و بزرگوں، سارے واسطے قرآن سمجھر دا مطلب اے نکل آیا کہ اسا علماء نال تعلق رکھنے اور انہیں کرے پوچھ کے عمل کرنے کرے سو بولیں دے نہیں وے یار جانور گھرنا ہوئے تو پوچھن وین دے ہو کیری نسل دی اج کل گاں چنگی مل دی پئیے ایسی کیری منج دا کھیر زیادہ ہے، اے تحقیقاں ونج کریں دے ہو ضرورت تھی دی وے، دنیا دے فیدے دا تمہ ہے، دین دا تمہ ہویا تو تحقیق کرو ہاں جو تکڑا عالم کہہ رہا ہے، ضرورت جو سکو نکائے نہیں۔ زمین دے بیج دی تحقیق کریں دے ہو، اج کل سی کہہ رہا بیج چنگا آیا پہ کنک دا، اج کل سی چاول کہہ رہے چنگین، آج کل سہی وہ کیری آئی پئیے کھاد دوائی سنیے جو ایکڑ چو 60 من کنک پئی نکل دیئے، ان دی ضرورت ہے تحقیق کی تھی وہ نہیں، دین ایمان دی ضرورت کوئی نہیں، تحقیق نہیں کریں نا جو تکڑا عالم کہہ رہا ہے یارو عالم دسو جنہاں ساڑا عقیدہ صحیح تھی جنہاں ساڑے عمل صحیح تھی جنہاں ساڑی صحیح رہنمائی کر تلاش کرے سو کتنے حق تھی کن قرآن دے باری خیال یہ بہوان تو کو یہ نہیں یاد ہے، پہلا حق کے مننا، دوجہ حق کے پڑھنا، تریجہ حق کے سمجھنا، کتنے حق تھی گن؟ بولچا
چوتھا حق کہ میرا دوست میرا بھائی جرا قرآن پاک دی گال سنی ودائیں یا سمجھی ودائیں یا ڈٹھی ودائیں یا پچھی ودائیں ہن اون دے اتے عمل کرنا بہو کمزوری ہے سارے اندر جان دے بہو کچھ ہیں مگر عمل سارا فیل ہے کہ کو پتہ کہنی نماز فرد ہے کہ کو پتہ کہنی روزہ رمضان دا فرد ہے کہ کو پتہ کہنی زمین دا اشور دیونے کہ نہیں پتہ بولو پیچھے کتنے لوگ مسیحت آنن رمضان دے روزے کتنے رکھ دے پہن ہے مارکا زکاة کتنے دے پہن کہ نہیں پتہ دکان دی زکاة سونے دی زکاة چاندی دی زکاة جانوریں دی زکاة بکری دی زکاة بھیڑیں دی زکاة اٹھیں دی زکاة زمین دی زکاة کانک دا اشورے کا نہیں پتا او کانک دا اشورے بھون دا ہی اشورے واہ وے زمیندارو میری خالے ستے پائے ہو کانک دا اشورے بھون دا ہی ندرہ دے ہو آج کل بھو ہی مہنگا تھیا کھڑے سی کتنے دا مانے توارے پاسے سستا ہے تو ٹرک میں کو بھر دے ہو نہیں چاہیے ویسا اور اللہ دا بندہ ہی نہ اوشور ادا کر کرے سو اللہ فرمائے وَآتُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کٹائی والا ڈیوار پہلے میں رب دا حصہ کٹ کہ جی سونی آیت کٹائی والا ڈیوار خرچے مرچے پیچھے چرچے مرچے پیچھے کھاون پیون پیچھے پہلے وَآتُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ اللہ فرمائے کٹائی جو کر رہے ہیں پہلے میں رب دا حصہ کٹ کانکے حصہ کٹ جوارے حصہ کٹ مکائیے حصہ کٹ کماندے حصہ کٹ چاولن حصہ کٹ انارن حصہ کٹ مالٹا سنگترے حصہ کٹ سیبے حصہ کٹ پنڈے حصہ کٹ امبے حصہ کٹ ایسا کٹیں دے پائیں اللہ سا کو سمجھ رہے ہوئے اللہ سا کو توفیق دے کہ کو پتہ کہنی جھوٹ بولنا حرام ہے چوری حرام ہے چکاری حرام ہے سینہ زوری حرام ہے زنا حرام ہے بدکاری حرام ہے نشہ حرام ہے پرائی زمین دا بننا بھرنا حرام کہ پتہ کہنی ہر کہیں کو پتہ ایسا منے دے ہیں بلکہ میں تو آتا نیکی کرنا تو سوکھا ہے گناہ چھوڑنا اوکھا ہے ایسا گناہ نہیں سے چھوڑیں دے دعا کر اللہ تک میں کو اپنی نافرمانی کرنے بچاوے اچھی امین نوے آتا میرا پیارا گناہ گندگی دا نہ آئی بھی اینا کی میں گناہ شکائی نہ جب تک گناہ نہ چھوڑے سوں جسم پاک نہ تھی سی جنت دا داخلہ نہ تھی سی جنت پلیت لوگیں دی جا نہیں جنت سترے پاک لوگیں دی جا ہے حالی تا اسد پلیت ودے آئے تھا پاک تا تھیوں توبہ کر میرا پیارا توبہ کرے سو علیدہ نہیں میں اور کنہیں دنیا جی خدا نظارہ دکھا دینے کنہیں دنیا جی مطلب میرا بندہ واللہ وے میں پرسوں میں رات دی تقریر کی تھی عارف والا جان دے ہو اٹھے ہوئے عارف والا پاک پتن دے نالے ساہیوال تے پاک پتن دے درمیانی وہ تو کاری سے بن سارے دوست کاری ممتاز سے پرانے آدمی انہوں میں کو واقعہ سنا ہے پرسوں نگار انہوں کہ میرے چاچا جی ان اساں ابے دے وڈے بھرا کوئی چاچا دے ہیں تے او ابے دے وڈے بھرا کو تایا سنے انہوں کہ میرے تایا جی ہن تے اللہ سے انہیں کو پیسے دیتے ہن بس انہیں کو اللہ سے خیال دیتا جو میں حج کر رہا ہوں میرے کو پیسے ہیں پتر کو کہ میں کو حج کراؤں انہیں کہ ٹھیک ہے وہ زمانے باہری جہاز ہونے ہن تے بہت ٹائم لگ رہا بس انہیں کوشش کی تھی خدا کی تا اجازت مل پئی مجھے یہ تیاری کی تھی نے پیچھے آنے چاچے صاحب تائے صاحب اپنے پترے کو میرے سوترے کو آکھیس اچھا ہی میں کرو میرے واسطے حکا نواں گھناؤ میں وینا پیاں بے ملک حکا پرانا نہ ہوئے مطا خراب تھی ونیا میرا تے تماخوں 5 سیر جتنا گھنا دے ہو اتنا خبریں ملتے نہیں ملتا انہیں میں کو دیشے جو ابا ایمیں آدھے میں کہ وہ کچھ سمجھاؤ حج تے وینا پائیں اللہ دا بندہ انہیں چیزیں کو چھوڑ ایسا گئے ہیں وہ آئیکھے سے
وہ کہ تسا جو میں کو ہٹکے دے ہو بھئی حکا نہ گھن ون میں حکا پیساں تا عبادت کرے ساں میں حکا نہ پیوا میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا میں عبادت کیا بس میں گھنا دے مجبور کی تو نے پیچھے میں کہا یار میں گھنا دے ہوں بڑھڑا ہے بزرگ جی میں آدھے ایکو آکھو تو انہیں واسطے دعا منگو جو اللہ ایکو ہدایت دے گا بڑھڑے بندے دی کاٹھی پکی کھڑی را دی ہے نا سی منے دے اوکھا ہے بڑھڑے بندے جتا کھڑ گیا بس کھڑ گیا دعائیں شوئی منگ دے رہے ہیں بس اللہ دے نا توکل کر کے چاچے کو جہاز تے چڑھا چھوڑے سے حکا ہی نال تے تماخو ہی نال تے چاچا ہی نال روانہ تھی گیا دا 12 دہاڑے لگ دے ہن باہری جہاز تے وہ لگن جد دے گئے وہ زمانے خطی کو مہینے دو بعد آن مل دے ہن کوئی رابطہ کائے نہا بس رون دے ہوئے ٹرے دے ہن حاجے کو جو زندگی ہو سی تو ولسوں جتا بس الوداع کر کر چھوڑے دے ہاں سے پیچھو روانہ تھی گیا اتھا گیا مکہ مکرمہ بہرحال حج کر گی دوست پیچھے حج کرنے جلے فارغ تھیا پیچھے مدینہ شریف ورنہا پیچھے جلے مدینہ ورنہا اتھا اون ویلے اون زمانے دی گالے جو مدینہ پاک دا ویزا ولا بیا لوامنا پوندا اتھا منظوری کھننی پوندی ہے پچھو قافلے آلیں گروپ بنا کے کاغذ بنا دیتے سارے نال اتنے بندے مدینہ شریف بنجن دی اجازت رہے ہو پچھو دوجہ دیوارو منظوری لگ کے جو آئی تو جہاز دی کمرے جتنے بندے ہیں سارے بندے کو منظوری مل گئی کاری سے پہ رکھے سارے چاچے دے نا تے انہیں لکیر مار چھوڑی انہیں کہ نہیں بن سکتا چاچے کو نشونے چاچا تا زارو قطار رننا میں آیا سائیں دے دربار اچھ نہ ونیا کیا پیاتی کیا گال تھا یہ اسی کافلے دے اندر اتھائی ایک بزرگ ہا ایک عالم ہا پیچھے چاچا سے جلے مارکت ہر پاسو گل مگر پیچھے عالم دے کل پیچھے ویدہ عالم صاحب بزرگ صاحب تو سارا رہبر بن کے آئیں نسے ہاں کیا وجہ تھی گئی ہے میرا نا انہیں کٹ سکے میں مدینہ نگیوں میں تا مروے ساں میرے آمن دا کیا فائدہ ہے عالم صاحب دے تلی جوے کو اللہ نے گل سڑ دیتی عالم صاحب کو اچھا وہ بزرگاں حج کرنا ہی تے لپی تے درباری وے نہیں روز حکا پی نہیں تلے موہ چو بدبو آنیے میں کو لگ دے آقا کو اے گال گوارا کائے نہیں بس انہی گال کوئی ایسی اثر آلی ہے کوئی اللہ والا بندہ ہا انہی گال جو چاچے دے دل تے اثر کیتا نہ سہی چاچے اتھائیں بہ کے حکا تروڑ سے جا تے جرا تماخوں بچائی ودا او سٹ گئی توس ساری رات روندہ ریا اللہ میں معافی مقدہ میں کنے غلطی تھی گئی ہے میں کو اپنے نبی دے دربار کنے محروم نہ کر مہربانی فرما میں کو سونے دی زیارت ضرور نصیب فرما جتا میں مر ونیا میں نہیں ونیا چاہدا میری زندگی دا میں کو کوئی فائدہ کائے نہیں کاری سے باتیں ساری رات چاچا رونا رہ گیا اللہ دی شان سویرے ایک عربی نے آ کے دروازہ کٹ کٹ آیا وہ قافلے والے پاکستان والے تو لے چو فلاں نے نام دا بندہ کیڑا ہے انہیں کہ وہ بزرگ او سامنے رونا بیٹھے وہاں کہ حکومت اجازت دے رہی ہے این بندے کو بھی مدینہ نال گھن ونجو کاری سے بعد جنہوں میرے چاچا سے حج کر کے 6 مہینے دے بعد والا 6 مہینے لگ دیا رہے 6 مہینے دے بعد جو والا ہے احجری ڈاڑھی سنت دے مطابق حکا شکا کیا ہاتھی تسبیح ہے چہرے تے نور چمک دا ودا میرے پیارے دوست بزرگو عمل وڈی شائی بد عملی کنے بچو گناہ کنے بچو توبہ استغفار کر میرا پیارا یہ زندگی چند روزہ زندگی بھی کئی موڑتے مکویسی اولے محلت نہ مل شاہ اولے ٹائم نہ مل شاہ آج روزانہ توبہ کر کے ستا کر بلکہ میں تا اے درخواست کرے نا میرے پیارے دوست و بزرگوں بڑے فتنے دا دورے بڑی مصیبت دا دورے بڑا اوکھا دورے قرب قیامت رات کو روزانہ ایمان دی تجدید بھی کیتی کرو رات کو روزانہ توبہ استغفار کر کے ستے کرو کوئی پتہ نہیں جو تیری میری زندگی دی متا آخری رات ہوئے اللہ پاک کو راضی کر کے سم توبہ استغفار کر کے سم رات کو کلمہ شہادت پڑھ کے ستا کر نبی سیدی عادت مبارک آئی جرے ویلے سویرے اڑتے ہن اکھی مبارک کو ملے دے ہن اولے دعا پڑھ دے ہن الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا و الہ النشور شکر او خدا دا جیسا کو مرن زبان دوبارہ زندہ چاکیتا حضرت نبی علیہ السلام آسمان والدے دے ہن زبان مبارک کی جو قرآن دی آیت جاری تھی ویندی ہے رب
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ تعالی کائنات پیدا کی تھی، کئی شے بیکار پیدا نہیں کی تھی، کئی شے بے فائدہ پیدا نہیں کی تھی۔ اے اللہ تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی عظمت ہے، تیری بڑی پاکی ہے، اسا تیری تسبیح بیان کرنے ہیں۔ مہربانی فرما سگو جہنم دے عذاب کنے بچا۔ میرا پیارا جرے سمیں بھی توبہ کر کے سم، جرے سویرے اٹھے اللہ پاک دی کبریائی بیان کی تھی کر، اللہ پاک دی بڑائی بیان کی تھی کر، اللہ پاک دی تسبیح بیان کی تھی کر۔ کوئی پتہ نہیں جو اے رات زندگی دی آخری رات ہوئے، کوئی پتہ نہیں جو نوار ساری زندگی دی آخری رات ہوئے۔ ترمذی شریف دی حدیث دی اندر آیا، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جلے ویلے مغرب دی نماز ادا کر رہے، جلے ویلے فرد دا سلام پھیر دے میں اٹھن کرے پہلے 7 دفعہ پڑھیا کر اللہم اجرنی من النار، 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 اللہم اجرنی من النار۔ رحمت والے نبی نے فرمائے اگر 7 دفعہ اے دعا پڑھ کے سمے سے اگر رات کو تک موت آ گئی، اللہ پاک تک جہنم دے عذاب کنے محفوظ کر گنسی۔ صحیح فرمایا اگر صبح دی نماز پڑھ سے سلام پھیرن کرے، سلام پھیرن تو بعد اٹھن کرے پہلے، سلام پھیرن دے بعد اٹھن کرے پہلے 7 واری پڑھی اللہم اجرنی من النار، 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 اللہم اجرنی من النار۔ رحمت والے نبی نے فرمائے اگر صبح دی نماز دے بعد 7 واری پڑھ سے اگر شام کرے پہلے تک موت آ گئی، اللہ پاک تک جہنم دے عذاب کنے بچا گھنسی۔ یار کہ جا سوکھا نسخہ ہے، ہر ویلے متوجہ رہو، ہر ویلے اللہ دی طرف توبہ استغفار کرے سو علیہ دنیوے خدا گواہ ہے توری بھلائی واسطے اللہ دی قسم قرآن میرے سامنے کہیں غرض غایت واسطے نہیں آیا، اپنی قبر دا سامان بناون واسطے آیا، تسا حضرات دی ہمدردی خیر خواہی واسطے آیا۔ اگر تسا حضرات کہیں گال تے عمل چا فرمیشو توری برکت نال میں بیکار دا بیڑا ہی پارتی ویسی۔ اے زندگی بے وفا زندگی، اے زندگی چند روزہ زندگی، اے زندگی مستار زندگی، اے زندگی مانگوی زندگی، اے زندگی 70-80 سال دی، اے زندگی 40-50 سال دی۔ میں نے پیارا قیامت دا ہکری ہے 50,000 سال لا، اولاد کم نہ آشا، دولت کم نہ آشا، زمینہ کم نہ آسن، باغات کم نہ آسن، پیسے کم نہ آسن، پیوما کم نہ آسی، دوست کم نہ آسن، سنگی کم نہ آسن، یار کم نہ آسن۔ میرا پیارا کم آسی تا سونا عقیدہ کم آسی، جے کم آسی تا تدا سونا عمل کم آسی۔ اللہ دا واسطہ ہی توبہ کر، اللہ دا واسطہ ہی استغفار کر، سونے نبی دا دروازے تے والا حضرت نبی دی سچے تابعداری کر، حضرت نبی دی سچی غلامی کر، دین دا جرم مسئلہ جان دیں، دین دے اتے عمل کر۔ اگر عمل کرے سے اللہ تری دنیا چنگی بڑے سی، آخرت جی بیڑا پار کرنے سے۔ بس یہ غرض واسطے آئے بیٹھے، یہ غرض واسطے درس دا انتظام ہے، بھی دنیاوی کوئی غرض غایت کائیں نہیں۔ حاجی صاحبان نال میری رشتہ داری کائیں نہیں، انہیں دی میرے نال رشتہ داری کائیں نہیں، کاروبار سارا سانجھا کائیں نہیں، دنیا دا تمہ کائیں نہیں۔ میرے پیارے دوستو کئی قسم دا لالچی کائیں نہیں تے ڈر ری کائیں نہیں۔ اللہ دی رضا واسطے انہیں پروگرام رکھے، تو سہی اللہ دی رضا واسطے آئے بیٹھے ہو۔ میرے پیارے دوستو بزرگو دل دا پیالہ خالی کر کے باہو اور یہ چیزاں گھن کے ونجو، عمل دی نیت نال باہو۔ میرے پیارے دوستو جتنا جان دے ہو انہیں اتے عمل کرو۔ میں تو حکمیہ قیمتی موتی دینا بڑی توجہ نال سماعت فرما، میری گزارشات تے توجہ فرما۔ جلے قیامت نہیں آسی اللہ پاک علم دا ثواب نہیں کرے نا، تیرے کو علم کتنا ہے، تیرے کو معلومات کتنا ہے، تو دین دا نالج کتنا رکھے نہیں، علم دا سوال کوئی نہیں بھی تھیونا۔ اے سوال نہیں تھیونا جو تو کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا حافظ ہے، کتنا بڑا قاری ہے، کتنا بڑا بندہ ہے، اے سوال نہیں تھیندا۔ قیامت والے وار جرا سوال تھی سی او عمل دا سوال تھی سی، علم دا سوال کوئی نہیں تھی ہونا۔ خدا گواہ ہے علماء بیٹھے میرے سامنے، میں غلط گال کرے سا میری اصلاح فرمائے۔ یہ سوال نہیں تھی ہونا جو تو جان دا کتنا ہمیں، سوال اے تھی ہونے کہ جرا کچھ جان دا ہمیں عمل کتنا کیتا ہی۔ عمل دا سوال تھی ہونے، معلومات دا سوال نہیں تھی ہونا، معمولات دا سوال۔ خدا دا واسطہ ہی وے جرا کچھ جان دے ہو عمل کرے سو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی،
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، انہی کوئی حیثیت نہیں، اگر بندے دی قیمت بڑھ دیئے تا عمل نال بڑھ دیئے. سچے اللہ یار، اگر قیمت پیدا تھی دیئے تا تابعداری نال تھی دیئے، اگر عزت بڑھ دیئے تا غلامی نال بڑھ دیئے. کئی دفعہ تے گسڑوا گیاں حضرت بلال حبش دا جوانے مکہ مکرمہ آئے، ایک کافر دی غلامی ودا کرے نہ، غریب تے مفلس تے نادار رہا، سنے نبی دی دعوت پہنچ گئیے، حضرت نبی دا کلمہ پڑھ دے تے نبی دی تابعداری کریں دے، تابعداری دا نتیجہ نکلے ٹردہ زمین تے ہے تے پیران دی آہٹ بہیشتے برین ودی سنی دی. اگر امیریں کو کامیابی مل لیا تو بلال دا نمبر کا نہیں نہ ویال. سچے علینا نہیں، ہک عمل ہک عمل ہک عمل. اگر سچی گال قبول چکیتی ہے، اللہ اللہ عجیب گال عجیب گال، ہک گال ہک گال. سچ گال قبول کر، سچ والی زندگی گزار، سچ دے ہوتے عمل پیرا تھی. اللہ پاک قرآن مجید جی ارشاد پہ فرمینن، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والے، اے ایمان والے، میں خدا کریں ڈرو تے سچے لوگیں دے نال رل ونجو. وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگیں دے نال رل ونجو. یار سچ دا بیڑا پار، کوڑ کریں بچوں، کوڑے لوگیں کریں بچوں. کوشش کرے سو بولیں دے نہیں اوکھے تھی وہ بھامیں سوکھے تھی وہ کوڑ دے نال نہ تھی واہے سچ دے نال تھی سو بولیں دے نہیں اچھنے بولیں نا. حضرت نبی صحیح فرمائے قیامت دے قریب دجال آسی جرے لوگوں نے نال رل ویسن تباہ تے برباد تھی ویسن جہنم دا بل بن ویسن جرے انہاں مقابلہ کرے سن تھوڑے ہو سن غریب ہو سن مفلس ہو سن نادار ہو سن لیکن سچ دے ہوتے قائم تھی ویسن حق تے قائم تھی سن. نبی صحیح فرمائے ابو جال جرے ویلے قیامت دے قریب دجال آسی جرے ویلے وہ جرے بندے انہاں مقابلہ کرے سن انہیں خلاف گل کرے سن اور وہ کو اکسن تو جھوٹا بندہ ہی ایسا ترے نال سے تھی دے انہیں منہ تے تھک جا سٹے سن انہیں کو ایمیں درجہ مل سی جی میں ابو بکر عمر کو درجہ مل گئے. قربانی دیونی پوسی ذرا اوکھا تیونا پوسی کیونکہ سچ ذرا کوڑا تا ہوں دے لیکن سچ دی برکت اکھو انشاءاللہ. تو میرے دوستو بزرگوں قرآن دے کتنے حق نس لیتے ہیں؟ پہلا حق مننا، دوجا حق پڑھنا، تریجا حق سمجھنا، چوتھا حق عمل کرنا. عمل کرے سو اور اجرا آکھا گئے کہ بھئی قرآن پاک کی شفا ہے میرے دوستو او بھی پڑھن نال تے عمل کرن نال تاثیر پیدا تھی دیئے. قرآن تو ہوئے اسا پڑھ دے ہیں دم کریں دے فیدہ نہیں تھی دا انہا مطلب یہ نہیں جو انہیں بھی تاثیر کا نہیں تاثیر تو ہے لیکن سارے عمل دی کمزوری ہے. اسا بد عمل نہ سارا نہیں ساری زبان کوڑ مریں دیئے سارا نہیں جھوٹ بولیں دیئے غیبت کریں دیئے تہمت کریں دیئے الزام لیں دیئے تو ایک لمحہ جو پڑھوں چاہ سبحان اللہ یا سورت فاتحہ کیا اثر پیدا تھی ہوئے. یار زبان دی حفاظت کرو یار زبان دی حفاظت کرو. ہکو چمچہ ہوئے بندہ سیمہ پکاوے کھڑا تھے کو گاندھی جی مارے کھڑا کیا خیال ہے ہر شے ختم تھی گئی. اللہ کرے تو میری گال سمجھ آوے جرہ کچھ میں عرض بیٹھا کرے اللہ کہ سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی. عمل بہت ضروری ہے عمل دی کوشش کرنی ہے کرے سو علاؤ یار باقی مولانا ہی فرمے دے بیٹھن گال صحیح ہے وہ عمل جرہ ہے بھئی عمل واسطے عقیدہ صحیح ہو گئی وہ تو بنیاد ہے اساس. اگر عقیدہ صحیح کا نہیں تو عمل قبول نہیں تھی بلکہ بذات خود میادہ عقیدہ ہی عمل ہے بذات خود عقیدہ عمل ہے. وہ صحیح ہو گئے عقیدہ صحیح ہو گئے عمل بھی صحیح ہو گئے نیتی صحیح ہو گئے سارے چیزاں آپس ہی تعلق رکھ جائیں. اللہ سا کو ہر شے دی اصلاح دی توفیق دے وی اچھی آمین آکھو مل کے آمین آکھو. عمل دی قبولیت واسطے ترائے شرط ہیں. پہلی شرط ہے کہ کرن والے دا عقیدہ ٹھیک ہو دوجی شرط ہے کہ ان دا عمل سنت دے مطابق ہو تریجی شرط ہے کہ ان دی نیت خالص ہو عمل جرہ کرنے ہیں اللہ واسطے. آج کل شہرت دا دور ہے نمود نمائش دا دور ہے وہ نہ ہو
تو میرے دوستو بزرگو میں عرض پیا کریں نا کہ جرا کچھ ایسا جان دے ہیں اساں انہوں تے عمل نہیں سے کریں دے، عملی اعتبار نال بھی کمزور جائیں، عقیدے دے اعتبار نال بھی کمزور جائیں، نظریاتی اعتبار نال بھی کمزور جائیں، بہو کمزور جائیں اور نیت دے اعتبار نال بھی بہو کمزور جائیں۔ اور عمل جرا کریں دے ہیں وہ سنت دے مطابق نہیں سے کریں دے، عمل جرا کریں دے ہیں وہ اسا اخلاص نال نہیں سے کریں دے، عمل جرا کریں دے ہیں وہ کریں پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں سے رکھیں دے۔ یہ سارے گالیں سارے سامنے ہونے چاہیے۔ عمل یہودی نصرانی بھی کریں دن، انہیں دا عمل قبول کائی نہیں، جو انہیں دا عقیدہ ٹھیک کائی نہیں۔ مشرکین مکہ بہو عمل کریں دے ہن، انہیں دا عقیدہ ٹھیک نہ ہا، انہیں دا عمل قبول کائی نہیں۔ بے کئی لوگ عمل کریں دن، سنت دے خلاف کریں دن، بڑے جذبے نال کریں دن، بڑا خرچہ کریں دن، بڑی کوشش کریں دن، لیکن سنت دے مطابق نہیں کریں دے، انہیں دا عمل بھی قبول نہیں تھی دا۔ اور کئی بندے عمل کریں دن، ریاکاری کریں دن، اکھلاوا کریں دن، لوگیں واسطے کریں دن، اللہ واسطے نہیں کریں دے، انہیں دا عمل بھی قبول نہیں تھی۔ کچھ سمجھ آگن گال ہی یا نہیں سمجھ آئیں؟ اثر جرا تھیمڑے وہ عمل نال تھیمڑے، میں یہ عرض کیا کریں نا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ دیکھو لو ایک بندہ آیا، وہ کو بڑا شوق ہاں بھئی میں سونا بڑھاواں کیمیا گریدہ۔ حضرت کو فرمایا میں فضول وقت زائے ودا کریں، وہ کہ نا سی ایک دفعہ سونا بن گیا نا بس سارے اگلے پچھلے کردے مردے لہ ویسن اچھ جھک برابر تھی ویسن۔ شاہ صاحب بڑے اللہ والے انہوں نے فرمایا ایک کم میں اللہ دا بندہ آئے تو ہر کوئی کر سکتے، وہ کیا سوکھا کم ہے تو تُسا کر دکھاؤ۔ شاہ صاحب فرمایا مٹی دا ڈھیلا بارو چاوا، وہ کہتوں بھیجو نے مت آئے آکھے جو پہلے آپ بڑائی بیٹھا، وہ گیا مٹی دا ڈھیلا چاہیا۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک جا چند آیتہ پڑھا تلاوت کر کے پھوکا دیتا، علماء لکھے مٹی دا ڈھیلا سونا بن گیا۔ ولیدی کرامت برحق کے تھی سکتی ہے، لیکن ولید اختیاری چ نہیں، اللہ دے اختیار۔ اللہ کہیں کے ویلے چیز دکھا رہے ہیں، اللہ کہیں کے ویلے کوئی چیز ظاہر کرے۔ عمر دی کرامت ظاہر تھائی ہائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر تے خطبہ پہنے نے ہن ساریا کئی 100 میل دور پہ لڑدا ہا، خدا نے عمر کو اندہ حال دس دیتے۔ حضرت عمر تھو سڑ ماریا، وہ ساریا کدو پیارے دیں پچھو تے ایک پہاڑ والے پاس، دشمن پچھو سر تے چاہتے۔ عمر دی کرامت آئی، عمر دی آواز اتھائی خدا پچا رہی تھی، اندے حالات عمر تک پچا رہی تھے۔ خدا قادر ہے، خدا ڈسان تے آئے تھا اتنی 100 میل تھی گال پرے کرے ڈس دیتی ہے، نہیں ڈسی۔ عمر دا قاتل نالو کیا بیٹھے ممبرج مسلیج دوران نماز، خدا نہیں ڈسیندہ، عمر تے دشمن حملہ کریں دے، عمر شہید تھی گئے۔ تو یہ سارا اختیار تا اللہ سیدہ ہے، کچھ سمجھ آئیے؟ اللہ دے اختیار دی گل ہے۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آدن قرآن پاک پڑھ کے دم کیتا، مٹی دا ڈھیلا سونا بن گیا۔ بندہ بڑا حیران تھی گیا، میں ایویں پھر دا ودا ہوں، اصل بندہ تا آج مل گیا۔ حضرت شاہد دی منت کے حضرت میں دسو تو کیا وظیفہ پڑھی؟ اللہ والے وقت سخی ہونا دس دیتا، میں قرآن دی فلان آیتہ پڑھی، وہ خوش تھی گیا بھئی آج تک قیمتی وظیفہ ہتھے لگ گئے ویسوں سے بس کم بجا ویسی۔ گھر گیا سارے محلے دے مٹی دے روڑے تے ڈھیلے تے سلی تے پتھر کٹھے کر کے وضو کی تو پتہ نہیں وضو زندگی پہلی دفعہ کیتا اسے تو آیتہ چاہ کے پڑھ کے آپ پھوکے مارے تے پھوکے، وہ کتنا بڑھ دے آج ہونا بڑھ دائی بولے دنے وہ تو کوڑیج گیا جوان مولی صاحب میں نے دھوکھا کیتے آپ کا شبیہ پڑھی ہے، اس میں کا شبیہ نہ تھی۔ شاہ صاحب دی خدمت ہے، حضرت تو تھی مسجد بیٹھے آنے، شاہ صاحب میرے نال دھوکھا کیتے ہوئے تو سا کئی بھی تلاوت کیتی ہے، میں کو اصلی وظیفہ نہیں ویلے شاہ میں تدم کرے نا، لیکن مٹی دے ڈھیلے سونا نہیں بن دے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی اکھاں جو آنسو نکلے، فرمائے بد نصیبہ آج تک شاہ دی زبان نے جھوٹ نہیں بولا، آج تک شاہ نے کئی نال دھوکھا تے غداری نہیں کی تھی، میں جیری تلاوت کی تھی اوہ تے کو ڈسایا۔ آدھے حضرت صاحب میرے ڈھیلے سونا کیوں نہیں بن دے؟ آپ نے فرمایا خدا دا بندہ قرآن مجید دی آیت تھا کہ اوہ تلاوت ہے، لیکن تیرے کلو شاہ دی زبان کائیں نہیں، پہلے شاہ دی زبان پیدا کر، بہت تاثیر ہے۔ شاہ دی زبان پیدا کرنے واسطے عمل دی ضرورت ہے، کچھ سمجھ آئیے؟ عمل تو بغیر کچھ نہیں تھی، عمل بہت ضروری ہے۔ نبی سے ایک صحابی کو فرمائے
منگ کیا منگ دیں تے میں کو خوش کیتے مری تے بڑی خدمت کیتی ہے جر شہادی میں تک وطا کرے اون بڑا عجیب جواب دے اسا ہوا تا صاحب کو یا رسول اللہ صاحب کو پیسے دے اچھا دولت دے اچھا فلانی شے دے اچھا ان صحابی دا ذوق دیکھ صحابی عرض کرنے یا رسول اللہ اسألوکا مرافقتک فی الجنہ میں تو سکنے درخواست کرے نا میرے واسطے دعا منگو اللہ میں کو جنت دے اندر توڑے کٹھے رکھے کیا ذوق ہے یار تیری جدا پسند ہے میری جدا پسند تجھ کو خود ہی پسند ہے مجھ کو خدا پسند ہے آدھے یا رسول اللہ کشے نہیں مگدہ یہ مگدہ جو میں جنتی توڑے کٹھے نبی سے فرمائے میں دعا مگدہ لیکن سجدیں دی کسرت نال میں محمد دی امداد کر میں دعا مگساں تو عبادت دا اہتمام کرے سے اللہ تک کوئی درجہ دے سی سمجھا نہیں پیئے آج کل تو لوگ آدھے بعد میں سوکے بدل لگے ہوئے بس عشق ہے سارے کو لوگ بھی کئی شد میرا دوستو عمل بہت ضروری جب تک عمل نہ کرے سوں اتنے تک فائدہ نہ تھی سی گل سمجھ آئیے سادہ جرا دور ہے بہت زیادہ بد عملی دا دور ہے پہلے زمانے لوگوں نے کہو علم تھوڑا ہا لیکن عمل زیادہ ان علم بہت تھی گئے عمل کوئی نہیں تو میری درخواست ہے کہ عمل دی کوشش فرماؤ ہر بندہ عمل کر رہے نماز دا اہتمام کر رہے مرد حضرات تو ساں اپنے چہرے تے ڈاڑیاں سجاؤ یہ بڑی ڈاڑی مناوڑ علی خطرناک قسم دی بیماری ہے گناہ ہے اور دائمی وبال ہے تو پتہ ہوئے بندہ جتنی وڈی نیکی دا کم کرے تے ڈاڑی منوائی ودا ہوئے نال گناہی کی دی ودے بندے منیندے نہیں انہا اہتمام کرنے میں بی بی کو آکھو سر دے وال رکھیں مردے کو آکھو ڈاڑی رکھیں لیکن ہون الٹا دور آگئے عورتاں وال کٹوائی پائن نہو ودھائی پائن دیکھو نہو کٹواونن او نہیں کٹیں جا وال ودھاونن او نہیں ودھیں کہ جا نظام ہے بھئی ناخن کٹواونن ہر ہفتے کٹویں رہاں دے ہو تو ساں کہ تو ساں کہانی میں کٹویں دے اکثر مرد حضرات میں رہتا ہوں کئی مہینے پیریں دے نہوں تو کوئی نہیں کپیں اوہ اللہ دے بندے حجامت بنوائی کرو ناخن کٹوائے کرو کٹوے سو کہے نا انہیں چیزیں نہ خیال کرنے اہتمام کرنے صفائی ستھرائی مطلوب ہے محمود ہے حکم شریعت دا سارے دین نے صفائی دوتے وڈا زور دیتے حجامت دا اہتمام کرنے صفائی دا اہتمام کرنے غسل دا اہتمام کرنے ہر نماز کرے پہلے وضوئے کپڑے پاک جسم پاک جگہ پاک مسلح پاک نماز دا ٹائم ہوئے نیت ہوئے یہ ساری چیزیں ضروری ہے نا اپنے انہیں دا اہتمام کرے سو نا یا نہ کرے سو تو مائی بی بی سر دے وال نہ کٹواوے تے مرد حضرات جرین او داڑھی نہ کٹواوے تے سر دوتے کپڑا رکھن دی ٹوپی رکھن دی عادت بڑھاؤ آج کل بڑا رواج آگئے بس سر و ننگے ودن تھے سر و ننگا پھرنا چنگی گال کائنی خلاف ادب ہے نبی علیہ السلام دے عمل مبارک دے اندر کدہیں بھی نہیں ملدا جو آپ دا سر مبارک ننگا ہوئے صرف احرام دی حالت دے اندر جلے شریعت دا حکم ہا سر تے کپڑا نہیں پاونا اون والے سائیں سر تو کپڑا لہیں دے ہن ورنہ ہر ویلے آپ دے سر مبارک تے یا ٹوپی ہوندی ہے یا پگڑی ہوندی ہے اور رواج آگئے ہر کوئی سر و ننگا ودا تھیا بس ان تو مرد نہ ان تو عورتہ سر و ننگیا پردے ختم تھی گئے گھر ایک بیٹھے میں عورتیں بوچھن شوچھن لہا سے ٹینے ہوں تے عورت دے سر تے کپڑا نہ ہوئے تے رحمت دا فرشتہ ہی گھر نہیں آنا ات واسطے اپنے گھریں دا ماحول صحیح کرو انہیں دی اصلاح کی دی کرو انہیں دی تربیت کی دی کرو نال نال انہیں کو تاکید کی دی کرو صفائی دا بھی خیال کریں کئی عورتاں پاکیدہ صفائی دا خیال نہیں کریں جا بالیں کو پیشاب کروایا ہاتھ نہیں دھویا ولا اٹا لو کے روٹی پکا کے تو کو کھوا دیں جا یہ نہیں ہونا چاہیے صفائی دا پاکیزگی دا بالکل خیال کرو بعض دیہاتے نے اندر مرد حضرات بھی خیال نہیں کریں دے منجھی جنہ ڈوہیں دے ہو انہیں تھنے کو نیوے دھون دے پیشاب وٹی نہ کھڑے کھیری وچ ڈوہیں دے بیٹھے یہ نہ ہوئے صفائی دا خیال کرو جنہ لوگ کھیر پیسن گناہ تو کتی سی کرے سو علی نے نیوے پھورشاں وچ رلیاں وجن تو سا خیال نیوے کریں دے یہ نہیں کرنا
صفائی دا خیال کرنے، پاکیزگی دا خیال کرنے، حلال حرام دا خیال کرنے، اور اپنے جسم کو پاک صاف رکھنے، کپڑے کو پاک صاف رکھنے، اور نال نال اپنے والیں دی حجامت بنوامنی ہے، اور ناخن کٹنن۔ نبی علیہ السلام دی عادت مبارک آئی کہ آپ 5 چیزاں سفر حضر ہمیشہ نال رکھ دے ہن، صفائی دا اہتمام کریں دے ہن، سر دے والے کو تیل مبارک لیں دے ہن، کنہیں کنہیں کنگھی مبارک کریں دے ہن۔ حضرت نبی علیہ السلام رات کو سرما پہنے ہن، سجی اکھی 3 سلایاں، کھبی اکھی 2 سلایاں۔ سرما پاونا رات کو نبی دی سنت ہے۔ پیسو اہتمام کرے سو، ہون تو رواج آ گیا دن سرما ہی نہ پاؤ دے تیل ہی نہ لاؤ تو کشے نہ کرو، کو عجیب دور ہے ہونتا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں جرے والن چہرے دے انہاں دا خیال کرنے، ڈاڑھی جی مٹھ دے برابر ضروری ہے، مٹھ کرے گھٹ جری ڈاڑھی ہے وہ نہ ہووے، انہیں پچھو نماز ہی نہیں تھی دی۔ کئی بندے اصلو وال منویندے نہیں، کٹویندے نہیں، انہیں جا مچھا منہ دے وچ پیاں وینجن، انہیں کو خبر ہے آپ کو سمجھ نہ لگ دی اسی بندہ کتنا برا لگدا بدلان دے۔ مچھیں دی صفائی بالکل ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دے بارے آندے مچھیں کو اتنا صاف کریں دے ہن، ہونٹیں دی سفیدی نظر آندی ہائی کرے سو کائنا۔ سر دے ہوتے کپڑا رکھنے، ٹوپی رکھنی ہے، اگر پگڑی پاونی ہے تو پہلے ٹوپی پاونی ہے، ول اتو پگڑی پاونی ہے، ٹھیک ہے۔ پٹکا پاونا نبی صحیح دی دائمی سنت۔ اچھا عجیب پریشانی دی گال ہے، آج کل عرب لوگیں بھی پٹکا چھوڑ دیتے۔ میں اگرڈی حدیث پاک پڑھے کہ آئے پٹکا عرب دی شان ہے، پٹکا اہل عرب دا تاج ہے، جرے والے اہل عرب پٹکا چھوڑ دے سن، عزت تے شوکت انہیں دی ختم تھی ویسی۔ حدیث پاک جائے میں کہ لکھ کے انہیں تے بھیجو مار کے دو متہ کہیں کو کوئی عقل آوے۔ اچھا میں تو کریں نہیں جٹھا جو تو کوئی امام بھی پٹکا بدی بدا ہوئے، عجیب گال ہے۔ اللہ انہیں کو ہدایت دے وے، اللہ انہیں کو سمجھ دے وے۔ پٹکا جلے پاونے تلے ٹوپی رکھنی ہے۔ نبی صحیح فرمائے مشرک پٹکے بدھیں دے ہن، تلے ٹوپیاں نن رکھیں دے، اسا مسلمان ہیں انہیں دی مخالفت کرے سوں، تلے ٹوپی رکھے سوں، اتو پٹکا بدھے سوں۔ اور کلی ٹوپی اگر پاؤ تو اے بھی نبی دی سنت۔ 5 ٹوپیاں نبی صحیح جا مشہور ہن، میں کتاب دے اندر 5 ٹوپیاں دا تذکرہ کر لیتے۔ کرنے والی ٹوپی نبی صحیح دی ہائی، گرمی والی ٹوپی علیحدہ ہائی، سردی والی ٹوپی پیغمبر علیہ السلام دی علیحدہ ہائی۔ صحابہ ٹوپیاں پہنے ہن، انہیں دے ٹوپیاں دا تذکرہ بھی ساری کتاب ہی چاہ گئے۔ چہرہ کے اسلامی خد و خال، والیں دا مسئلہ میں لکھے، اکھی دا مسئلہ لکھے، اور بربچے دا مسئلہ لکھے، سرمے دا مسئلہ لکھے، داڑھی دا مسئلہ لکھے، دندے دا مسئلہ بھی لکھے۔ دندے دی صفائی ضروری ہے۔ مسواک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لکڑی دا مسواک کریں یہاں، بخاری دی حدیث۔ آج کل جا عورتیں مسواک نہیں کریں، مسواک ہونا چاہیے۔ باقی جرا مساق ملینجن او بھی ٹھیک ہے، بڑھڑی دا مساق انہا مسئلہ بھی لکھ لیتے سے بڑھڑی مساق ملے۔ ہون تبیاں بلائیں اگر مسواق نہیں کریں جا، البتہ گولیاں سرخیاں لائی وجن، یہ جری سرخی لینجن تھوڑے تے یا جری ناخن پالش لینجن، دوہائیں دے نال نہ وضو تھی دے نہ نماز تھی دے۔ شرط ہے کہ انہیں کو لہامن پہلے لہے ونجنے پچھے وضو تھی سی، ورنہ پانی اتو گزر ویندے تلے جرے او جسمے او سکر رہ گئے۔ سمجھ آئیے؟ میں کئی بندے مسا سر دا جلے کریں دن وضو والے مرد بھی کئی بندے بلدی متھے تے ہاتھ مار دن، سر دا مسا صحیح نہیں کریں دے، ٹوپی صحیح نہیں لہیں دے، پٹکا صحیح نہیں لہیں، غلط گال ہے۔ مسا پٹکے دا نہیں کرنا، مسا سر دے سر دا کرنا۔ سمجھ آنی بیٹی؟ میرے دوستو ہر مسئلے کو سمجھ کے کرو۔ میں کئی بندے وضو کریں دن انہیں پیریں یا کھریا سکیا کھڑیا، یا پیریں دے تلوے سکے کھڑیا، یا پیریں دے انگلین دے درمیان پانی نہیں سٹے دے۔ سردی دے موسم جسم سکا رہ ویندے، نبی صحیح فرمائے ویل للعقاب من النار، انہیں پیریں دے کھریا واسطے وڈی ہلاکت ہے جیرا سکیا رہ سن۔ وضو جلے ویلے کرو، توجہ نال کرو، پورا پیر چنگی طرح دھو۔ دوشو غسل جرے ویلے کرو، مندری شدری کو ہلاونے، مندری جرے نیوے ہلیں دے تلے جاہ سکی رہ ویندے۔ غسل دی حالت دے اندر مندری ہلاونی، مایا بیبیاں جیرا کرنے یا والیاں پائی وجن یا پوپیاں پائی وجن، انہیں کو ہلاونا ضروری ہے۔ اگر نہ ہلے سن تلو جسم سکا راسی، نہ غسل تھی سی نہ وضو تھی سی۔
اور بی گال اے بھی تو کو دس دیواں جن نے عورتیں کرنے دے والے واسطے سوراخ کرائے ہوئیں یا نک دے اندر سوراخ کروایا ہوئے اسا پوپی پیسوں لیکن بعد دے اندر پوپی لہا سٹینین یا کرنے دیاں والیا نہیں پینیاں اور لہا سٹینین اے دوہے کم خطرناک ہیں. یہ مسئلہ نسائے چاہوں گے جیری عورت کرنے دا سوراخ کراوے یا نک دا سوراخ کراوے وہ کو چاہی دائے کہ والی اور پوپی پا کے رکھے. وہ پوپی اور جیری والی ہے وہ ہلدی چلدی رہوے دیئے وہ سوراخ دے اندر میل نہیں جمدا. اگر سوراخ خالی ہووے میل جم ویندے پیچھے جلے غسل کریں جن وہ پانی اتو ٹپ ویندے جسم سکر رہ ویندے غسل نہیں تھی. سوراخ کو خالی نہیں رکھنا سوراخ دے وچ زیور پا کے رکھنا وہ ہلدا چلدا رہ دے سوراخ بند نہیں تھیندا اور پانی بھی آسانی نال گزر وے پکائے وے. مسئلہ یہ مسئلہ میں کتاب دے وچ بھی لکھنا ہے. غسل کرو چنگی طرح کرو سارا جسم سینہ تھی. مرد حضرات تسا غسل کریں دیو دنی وچ ہاتھ نیوے مریں دے تو ہاتھ مارنے تاکہ پانی اتھا تک پہنچ ونجے کرے سو. حضرت علی رضی اللہ عنہ تو سر دے وال منوا سکتے ہیں. انہیں کہنے کہیں پوچھے کیا وجہ آپ نے فرمائے نبی سے فرمائے ہر وال دے تلے جنابت ہوں دیئے ایک وال بھی شکر راسی غسل نہ تھی سی نماز نہ تھی سی پیچھے میں سر دے والے ناس دشمنی کر گی دیئے میں کہ نہ ہو سنتے نہ خطرہ راس. حضرت علی ہمیشہ سر منوا کے رکھ دے. سن دے بیٹھے ہو آج کل ہی رواج ہے ودے نوجوان ورے ورے احجرے وال رکھی ودن وال رکھو لیکن والیں دی حفاظت اوکھی صفائی ستھرائی اوکھی انتظام اوکھ کرے سو کوئی نہیں کرے. نوجوان آج والے نہ خیال نہیں کریں صفائی نہیں کریں حجامت نہیں بڑھیں بس موٹر سائیکل ہے تے موبائل ہے بس قیامت آئی ہوئی ہے. اللہ معافی دے وے. سارے علاقے کو گندہ رواج آ گئے 1.5 گز دا چولا تے 20 گز دی ستھن. ایک خبر کتھوں لکھتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ تعالیٰ تو کچھ کو سمجھ عطا فرماوے. میرے دوست بزرگوں میں 4 حقوق قرآن دے عرض کر لیتن. 5واں حق بیا بھی ہے وہ یہ ہے کہ جرا قرآن پڑھ دیو جنہیں کو منیں دیو جے کچھ سمجھیں دیو عمل کریں دیو جرا کچھ جتنی معلومات دین دی رکھیں دیو انہیں اتے آپ عمل کرو تے بے لوگے کوئی آنکھو. ٹھیک ہے بالیں بچے کو دسو گھر والے کو دسو نماز دا روزے دا جائز دا ناجائز دا گھر رات کو مذاکرہ کیتا کرو توحید دا مسئلہ رسالت دا مسئلہ آخرت دا مسئلہ یہ مسائل جرین اور عقائد جرین انہیں تے تھوڑی تھوڑی گال کیتی کرو تاکہ بالیں دا ذہن بھی پکا تھی ونجے نظریات سے کوشش کرے سو. باقی احباب تک دین دا پیغام پہنچاؤ. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ پاک فرمائے تو سا بہترین امت ہو تو سا اچھائی واسطے نکالے گئے ہو لوگے کو اچھائی دا حکم کریں دے ہو اور برائی کنے منع کریں دے ہو. کرے سو جلے غلط کم دیکھو نے کو روکو غلط کم صحیح کم دی تبلیغ کرو. کرے سو اللہ توری میری حاضری منظور تے مقبول فرماوے. اللہ ان پروگرام کو ہدایت دا ذریعہ بناوے. یہ کتاب چہرے والی بھی ملوے سی بیان کتابوں میں ملوے سن. ذوق ہوا ہے تو گھن ونجا ہے ذوق نہ ہوا ہے تو اپنے پیسے ضائع نہ کرا ہے میری کتاب ضائع نہ کرا ہے. قدر والے بندے قدر کرے سن قدر زر زر کر بیدانت قدر جوہر جوہری. لوہے دا پتہ لوہار کو لگ دے سونے دا پتہ سونار کو لگ دے. کوشش کی تھی پہن جو کئی حضرات تک کوئی شہدی رہنمائی تھی پوے. اللہ ان پروگرام کو قبول فرماوے ہدایت دا ذریعہ بناوے. زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف سے دعائے خیر. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے اللہ یہ پروگرام کو قبول فرما درس کو قبول فرما انتظام کرنے والے انتظام کو قبول فرما سنن والے سنن کو قبول فرما. جتنے حضرات آنے پہنے اللہ انہیں دا آمنا قبول فرما. این آجز نے جرہ کچھ عرض کیتے اللہ تیری رضا واسطے کیتے قبول چا فرما. اے اللہ پورے علاقے کو ہدایت دے دے. اے اللہ سب کو دین دی سچی محبت دے دے منن دا جذبہ دے دے. حضرت نبی علیہ السلام دی سچی محبت تابعداری دے دے. صحابہ اہل بیت دی غلامی دے دے. اے اللہ این مسجد کو مسجد تقوی بنا. اے اللہ ہدایت دا مرکز بنا. جتنے حضرات آئے ہوئے سب کو عمل دا جذبہ عطا فرما.
اپنی رضا نصیب فرما، اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ان پروگرام دی برکت نال سارے گناہ معاف چا فرما۔ اللہ ساری دنیا چنگی بنا، آخرت این کنے زیادہ چنگی بنا۔ اے اللہ تمام حاضرین دی حاجات پوری فرما، مشکلات آسان فرما، بیماریں کو شفا دے، مریضیں کو صحت دے، بے اولادیں کو اولاد دے، گمراہ کو ہدایت دے، بے دینے کو دین دے، بے حیامے کو حیا دے، بے سمجھے کو سمجھ دے۔ اے اللہ جتنے لوگ دعائیں واسطے آدن یا دلیں وچ امید رکھدن یا انہیں جا کوئی حاجاتن، اللہ سب جا تمناواں پورا فرما، سب دے گھر وچ، مال وچ، رزق وچ، زمین وچ، فصل وچ، اے اللہ کاروبار وچ، جانور وچ، اولاد وچ، عمل وچ، ایمان وچ برکت عطا فرما۔ اللہ حاجی عبدالعزیز صاحب کو جزائے خیر عطا فرما، بڑا اچھا پروگرام چلائی پہن، این پروگرام کو کامیاب فرما۔ اے اللہ این پروگرام کو ہدایت دا ذریعہ بنا، یہ پروگرام چلدا رہے، علیہ نہیں وے چلدا رہے، سارے آدھے ہوئے پیا درس اللہ قرآن نہ ہوئے، پروگرام ہوئے پیا تُساں آسو سارے بندے نہیں وے رسے نے آندھے راسو اور چرکے آسو سویلے جی میں آج سویلے آئے ہو۔ اللہ دے بندے وقتی آیا آج کوئی گال دین دی سنی انہا فائدہ تھی نے آمنا تہے بندہ ایک گھنٹہ ڈٹ کٹ کے بندہ آ ونجے، نماز ہی تھا ہی آ پڑھی، نماز دو بعد بیان تھی سی انہیں بعد دعا تھی سی۔ اللہ سارے پروگرام کو قبول فرما، ہدایت دا ذریعہ بنا، اللہ سا کو ہر شر کنے بچا، اللہ ہر فتنے کنے بچا، اللہ قرب قیامت سارے ایمان دی حفاظت فرما، اے اللہ سارے عقائد اعمال دی حفاظت فرما، اے اللہ ساری نیت اللہ سا کو خالص نیت بنا مردی توفیق عطا فرما، اللہ ساری تمام دعائیں کو اپنی رحمت نال منظور تے مقبول چا فرما۔ رب اغفر ورحم وتجاوز اما تعلم انکا انت الاعز العالم الاکرم۔ اللہ انہیں دوستیں بھراویں جتنے حضرات تشریف انہیں دے نیکیں دی برکت نال میں گناہگار دے گناہ بھی معاف چا فرما۔ اللہ اس عاجز کو اللہ ان دین دیتے استقامت نصیب فرما، کئی میری بد اعمالی دی وجہ کرے محروم نہ فرما۔ اللہ اپنی دین دی خدمت دا مزید جذبہ عطا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ زندگی اسلام والی دیویں جلے موت آوے، اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، قبر دے عذاب کنے بچا، میدان حشر دے اندر اپنے پیارے محبوب دی شفاعت دا حقدار بنا کے اسا سارے کوئی میں کٹھے جنتی داخل چا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک۔ کیا